السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کسی کا کمنٹ ہے کہ آج کے سبق سے مجھے اپنے محاسبے کا موقع ملا۔ واقعی انسانی فطرت میں ہے کہ جب ہم کسی کو سخت بیماری کی حالت میں دیکھتے ہیں تو مختلف طرح کی نکتہ چینی کرتے ہیں، اور تمام مشکلات اور بیماری میں یہی سوال ذہن میں رہ جاتا ہے کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہے، اور قسمت کو کوسنے لگتے ہیں۔ مگر آج دل خوش ہوا کہ بیماری بھی خدا کی طرف سے نعمت ہے، انسان کے باطن کی صفائی ہے، جنت کی خوشخبری ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ اپنی ڈگر سے ہٹ رہا ہے تو اپنی بے انتہا محبت سے بیماری میں قید کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں بار بار بیماری قید سے تشبیہ دی گئی۔ یہی خاص موقع ہے اس کے شکر ادا کرنے کا کہ انسان جب سخت بیماری سے نجات پاتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بچے نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ میں جب بیمار ہوتی تھی تو مایوسی مجھے گھیر لیتی تھی، مگر آج کے سبق سے بہت کچھ پتا چلا۔ شکر بھی کرتی ہوں کہ پتا چلا کہ خاص نیت اللہ کے لیے ہو تو ہر چیز اجر کا باعث بن جاتی۔ اگر ایک چیز آپ لوگ سیکھ لیں نا تو ہر چیز آپ کو اپنی جگہ پہ نظر آئے گی، اور وہ ہے مثبت سوچ۔ کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی معاملہ ہو، کوئی چیز پسند کے مطابق ہو یا کوئی چیز پسند کے خلاف، تو آپ ہمیشہ اس بات پر پوری توجہ مرکوز کر دیں گے کہ اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا بھلائی ہے، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، یا یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے۔ تو اس سے آپ کا ذہن یہ سوچنے کے بجائے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا اور مایوسی کی طرف جانے کی بجائے آپ کی ساری انرجی اس پر لگ جائے گی کہ آپ اس سے کوئی سبق سیکھ سکیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پا لیں، اس کی مزید معرفت آپ کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان کی تجدید ہمیں اکثر چاہیے ہوتی ہے، اور یہ جو علم نافع ہے وہ وہی علم ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان روز بروز ہوتی جائے، بڑھتی جائے، چاہے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ میں اپنے لیے ہر روز کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ایک خاص دعا مانگوں، تو آج کی میری دعا تھی اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی دعا آپ کے دل میں ایک دن آتی ہے، پھر ساری زندگی دوبارہ نہیں آتی، تو کوشش کیا کریں اس کو لکھ بھی لیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کے دل میں ڈالی جاتی ہے، آپ کو اس کی سوچ آتی ہے، آپ کو اس کا خیال آتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ روز ہی آئے۔ تو اس لیے ایسی دعاؤں کو اپنے پاس ایک خاص ڈائری یا نوٹ بک بنا لیں اور اس میں لکھتے جائیں، کئی دفعہ ریپیٹیشن بھی ہو جائے گی۔ اور جب آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی عبادت میں لطف آنے لگتا ہے، آپ کی تکلیفیں آپ پہ آسان ہونے لگتی ہیں، آپ کی خوشی آپ کو ایک اور طرح سے شکر کا موقع دیتی ہے، تو ہر چیز فٹ ہونے لگتی ہے اپنی جگہ پر۔ تو مثبت سوچ، غور و فکر اور توانائیوں کو کسی کارآمد چیز پر مرکوز کرنا، یہ انسان کے لیے کامیابی کے راستے کھولتا ہے۔ رات ہی میں ایک لیکچر سن رہی تھی کسی کا، اس میں انہوں نے کائنات پر غور و فکر کرنے کی کچھ مثالیں دی ہوئی تھی، تو انہوں نے بلو ویل کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ آپ لوگ بھی جا کے نیٹ پہ پڑھ لیجئے۔ آپ میں سے کسی کو اندازہ ہے کہ بلو ویل کا ویٹ کتنا ہوتا ہے، لینتھ کتنی ہوتی ہے، ہائٹ کتنی ہوتی ہے، صرف اس کی ٹنگ، زبان کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اٹس امیزنگ۔ میں سنتی جا رہی تھی اور میری آنکھیں اور منہ کھلتا جا رہا تھا کہ اللہ اکبر، کبھی سوچا ہی نہیں اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہوا ہے۔ 180 ٹن وزن اس کا، ٹن، اور 34 میٹر لمبی، اور اتنی بے شمار چیزیں کہ جب وہ وہاں سے بولتی ہے، مثلاً اگر کیلیفورنیا کے ساتھ جو سمندر ہے وہاں سے اگر وہ آواز نکالتی ہے تو وہ کوریا اور تائیوان کی طرف جا کے سنی جا سکتی ہے، یعنی وداؤٹ اینی ٹیلی فون، بغیر کسی واسطے کے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنواتا نہیں نا اس کی آواز، ورنہ تو ہم جی نہ سکیں۔ ایک سرٹن ڈیسیبل سے اوپر ہم نہیں سن سکتے اور اس سے نیچے بھی نہیں سن سکتے، ایک خاص فریکوینسی میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ پرندوں کا ذکر کیا کہ جو 9 دن مسلسل اڑتے ہیں مائگریشن کے وقت، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور اپنا راستہ نہیں کھوتے، رات کے اندھیروں میں بھی اڑتے ہیں، اور پھر نہ وہ سوتے ہیں،
ان کے برین کا ایک حصہ سوتا ہے اور ایک جاگتا ہے، پھر دوسرا سو جاتا ہے، پھر وہ اندر ہی شفٹ ہے. اور کس طرح ان کی انرجی اندر ہوتی ہے کہ وہ مسلسل اڑتے رہتے ہیں اور وہ انرجی اندر کی استعمال کرتے ہیں کھائے پیے بغیر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے، جو اس کی کریشن ہے، اگر آپ اس پر غور کرنا شروع کریں تو آپ کو اللہ کی وہ معرفت حاصل ہو کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں کہ یہ ہے میرا رب اتنا عظیم جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا. اور یہ صرف اس دنیا کے اندر ہے. اس دنیا میں بھی اتنی مخلوق کے اندر صرف ایک مخلوق، ہم چونکہ نہ آنکھیں کھولتے ہیں، نہ کان کھولتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. تو جب معرفت ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ باقی نہیں رہتا. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا ہر فیصلہ درست فیصلہ ہے، بس تو میرے حال پہ رحم کر. قرآن مجید میں آتا ہے نا، سورۃ آل عمران میں روز آپ صبح پڑھتے ہوں گے اٹھتے ہی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات. اڑنے والے پرندے کس میں آتے ہیں؟ خلق السماوات میں آ جاتے ہیں. فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس موقع پر جو دعا مانگی گئی ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وہ کیوں؟ ایک طرف غور و فکر اور پھر اس بات کا اقرار کہ اللہ کا کوئی کام بھی غلط نہیں. ما خلقت هذا باطلا، تو اللہ کے جو فیصلے میرے بارے میں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان میں بھی خیر ہے، تو ہمیں اس پہ راضی ہونا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کوشش سے، دعا سے تبدیل کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگ کے کچھ چیزوں میں تبدیلی آ جاتی. کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو ہم نہیں بدل سکتے. ایسی صورت میں مثلا اگر کسی کو اپنے رنگ پر شکایت ہے یا اپنے فزیک پر یا عورت ہونے پر یا مرد ہونے پر، تو آپ تبدیل تو نہیں اس کو کر سکتے. تو بہتر کیا ہے؟ ایکسپٹ کریں. اور کیسے ایکسپٹ کریں؟ خوشی کے ساتھ. اسی طرح بعض اوقات آپ کی شادی کسی خاص شخص سے ہو گئی، یا آپ کو ایسا بچہ اللہ نے دے دیا کہ جو آپ کو بہت ہی تنگ کر رہا ہے، یا کوئی رزق کے معاملے میں. آج صبح مجھے کسی نے لکھا کہ ان کا جو ٹیلر ہے اچانک اس کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ اتنا نیک شخص تھا کہ کہتے کہ جو ہی اسے پین سٹارٹ ہوئی اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہ انکانشیس ہو گیا، ہوش میں نہیں آیا، پھر ڈیتھ ہو گئی. 7 بچے ہیں اس کے، بڑا بچہ صرف 13 سال کا ہے. سنگل ہینڈڈ وہی ارننگ کا ایک سورس تھا. کہتے ہم اس کی بیوی کو وزٹ کرنے کے لیے گئے، تعزیت کے لیے گئے. اس نے ایک بار بھی اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جو شکوے پر مبنی ہو یا پریشان کن ہو. اللہ کی رضا پہ راضی. 7 بچے سر پہ، وہ بیوہ ہو گئی. اسے پتا ہے انکم کا کوئی ذریعہ نہیں، حالات مشکل ہونے والے اور سخت قسم کی آزمائش آ گئی، چھت سر سے ہٹ گئی، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا وہ معمولی بات ہے. تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درزی یا کم پڑھے لکھے لوگ یا کچھ، اصل بات یہ ہے کہ ایمان کسی کے اندر کتنا ہے، اور اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو کے کہے کہ فقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں اے رب تو ہمیں محفوظ کر لے. کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اور یہ تو کتنی سچی بات ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ نے اس کو توفیق دی. تو رازق پہلے بھی اللہ تھا، اب بھی اللہ ہے. ان بچوں کو اللہ ہی دیکھے گا، اللہ ہی نے رزق پہنچانا ہے. پھر وہی بات کہوں گی کہ حالات کچھ بھی ہوں، سوچنے کی بات یہ کہ ہمارا ریاکشن کیا ہے، ہمارا رد عمل کیا ہے. پسندیدہ چیزوں پر ہمارا رد عمل کیا ہے اور ناپسندیدہ چیزوں پر ہمارا رد عمل کیا ہے. ہم کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، ہم اللہ کی حدود کو کس طرح سنبھالتے ہیں اور کس طرح پامال کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم باؤنڈریز کراس کرتے ہیں یا ہم اللہ کی اطاعت پر اور فرما برداری پر قائم رہتے ہیں؟ یہ ہے اصل عقل مندی. اور اللہ کی حدود پر کون قائم رہتا ہے؟ جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو مشکل میں پڑوں. مجھے رات کے سیاہ اندھیرے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ میرا معاملہ کسی بندے کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے. اور جو شخص اس طرح پھر گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ کل شکوے پہ بات ہوئی، اور یہ بات بھی کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی، اور پھر عورتوں کی سائیکالوجی میں شکوہ ہے.
تو ہمیں اسے صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے شکوے ہی کو اتنی اہمیت دی. بہت اچھا آپ نے کوٹ کیا. سورۃ مجادلہ میں آپ دیکھیں کہ وہ شکایت کس سے کر رہی تھی؟ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. تو اللہ سے شکایت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. شکایت کا مطلب یہ کہ ناراض نہیں کہ اللہ تو نے میرے لیے کیوں لکھ دیا. یہ کہہ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی خولا کہ میرے لیے کوئی حل نکالا جائے. وہ شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی تھی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے اور میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرا کوئی حل نکالا جائے. وہ اپنے شوہر کے معاملے میں مسئلے کا حل چاہتی تھی کہ انہوں نے ان پر زیادتی کی ہے, تو وہ جا کے بتا رہی تھی. اگر ہم بتائیں گے نہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کل جتنی ڈسکشن ہوئی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم مسائل کا حل معلوم نہ کریں. مسائل کا حل معلوم کرنا چاہیے. کس سے کرنا چاہیے؟ دانت کا مسئلہ ہو تو ڈینٹسٹ سے, آنکھ کا مسئلہ ہو تو آئی اسپیشلسٹ سے, ٹھیک ہے نا. اور پھر واقعی وہ مسئلہ ہو بھی, رائٹ, مسئلہ ہو بھی, چھوٹی چھوٹی بات کو مسئلہ نہ بنایا جائے. اور وہ کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی؟ ایک بار, کیونکہ حقیقی مسئلہ تھا, حل ہو گیا. ان کے توسط سے بہت سی عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس واقعے کی ایک ایک جزیات کو کمپیئر کیجئے عورت کی جذباتیت کے ساتھ, اور ہر روز اپنی دوست کو فون کر کے شوہر کی شکایتیں لگانے کے ساتھ. کوئی کمپیریزن ہے کیا؟ اس سے پہلے کبھی آئی تھی؟ حالانکہ ان کے شوہر جو تھے وہ سخت مزاج تھے. کیا اس سے پہلے کوئی روایت ملتی ہے کہ وہ پہلے بھی آ کے انہوں نے شوہر کی بہت شکایتیں کی تھی؟ حضور کو پہلے سے پتا تھا ان کے شوہر ایسے ہیں؟ تو نہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ کہ جو ہر روز ہمارے اوپر کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دل پہ ذرا سی کوئی چیز آئی تو فوراً کسی ذکر کر دیا, ادھر رو دیا, ادھر بتا دیا, اس کو راستے میں پکڑ لیا, اس کو لکھ دیا, اس کو. بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے شکایت ہو جائے, مجلسوں میں بھی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کو فون بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر لکھ بھی رہے ہوتے ہیں, پھر اس سے بھی ذکر, پھر اس سے بھی ذکر, پورا ماحول دھواں دار کر دیتے ہیں. یہ بات غلط ہے. اٹھتے بیٹھتے باتوں میں, یعنی کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر جگہ, یعنی ان کے دل پہ جو چھایا ہوا نا بس وہ انہوں نے ہر جگہ بولنا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. صبر کے خلاف ہے, یہ شکر کے بھی خلاف ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل, یعنی انہوں نے حضرت عائشہ کو بلا کے انوالو نہیں کیا, حضرت عائشہ نے بھی نہیں سنی ان کی بات. حقیقی مسئلہ جتنے جچے تلے محتاط ضروری الفاظ میں بیان کرنا, اس سے منع نہیں کیا گیا. چلیے آگے چلتے ہیں. رب العالمین. کل میں جب بلو ویل اور برڈز کے بارے میں پڑھ رہی تھی, سن رہی تھی, تو آپ کو معلوم ہے کہ بلو ویل ایک دن میں کئی ٹن پرانز کھاتی, کئی ٹن. اور وہ پرانز عام طور پر ان کی لائف جو ہوتی ہے 10 ایئرز ہوتی ہے. رب العالمین, وہ کھلاتا ہے سب کو, عالمین سارے جہانوں کو. ایک تتلی کیا کھاتی ہے؟ کچھ پرندے صرف نیکٹر پیتے ہیں, کھاتے کچھ نہیں, صرف اس پہ جیتے ہیں. کچھ کھاتے ہیں, اور کچھ مچھلیوں کی غذا وہ پرندے ہیں جو اڑ کے آتے ہیں, وہ اپنا شکار پکڑنے آتے ہیں اور نیچے سے خود پکڑے جاتے ہیں. ان مچھلیوں کی غذا وہ پرندے ہیں. کسی کی غذا آسمان میں رکھ دی اور آسمان والوں کی سمندر میں رکھ دی. تو یہ سب کو پال رہا ہے, سب کو کھانے کو دے رہا ہے. تو آپ سوچئے اگر اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہوتا, هل من خالق غیر اللہ, تو وہ ایک مچھلی کتنی بڑی بناتا, اپنے سے بڑی, تاکہ وہ اس کو کھا جائے. اور اس کا رزق کہاں سے لاتا؟ اگر آپ کو ہر روز کئی ٹن کھانا صرف ایک جانور کو کھلانا پڑے, کیا کریں گے آپ؟ نہیں کھلا سکتے. صرف ایک ویل کو نہیں کھلا سکتے. اور جو پرندے صرف فروٹس کا رس پیتے ہیں, جوس پہ زندہ ہیں, کیا ان کو جوس پلاتے ہیں آپ سب؟ اور کیا یہ سب کچھ خود ہی ڈیزائن ہو گیا؟ کوئی ہے نا, وہ رب العالمین ہے. میری زندگی, میری موت, میرا جینا اور میرا مرنا بس اس کے لیے ہے, رب العالمین کے لیے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ اسلام, یہ اطاعت, یہ فرما برداری اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے. اور یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا, کوئی اور صفت بھی آتی, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کچھ اور بھی آ سکتا تھا, لیکن میں اپنی نماز, روزہ, قربانی, ہر چیز اس کے لیے کیوں کروں؟ کیونکہ اسی نے تو مجھے بنایا ہے, وہی تو مجھے رزق دے رہا ہے. اور صرف مجھے نہیں, رب العالمین ہے, سب کو دے رہا ہے. صرف وہ مستحق ہے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں.
اس کا بندہ بن کے رہوں. اس لیے ہمیں پوری ایفرٹ لگانی ہے اس بات پر کہ واقعی ہم اپنے رب کے بندے بن کر جئیں، زندگی بھی اسی کے نام، موت بھی اسی کے نام. چلیے آج ہم تیمم کے بارے میں پڑھیں گے کہ مریض کس طرح تیمم کرے، اور جتنے بھی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے اوپر نمازیں فرض ہیں اور صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وضو نہیں کر سکتے، یا ایسے بوڑھے لوگ کہ جو کسی سہارے کے بغیر وضو کے قابل نہیں ہیں، تو اس صورت میں ان کو تیمم کی سہولت اور رخصت مکمل کیا. اور وہ ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی، سفر میں بھی وہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. لیطہرکم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو خواہ ہم بیمار ہوں، معذور ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہایت ضروری ہے. اور اس میں کل ہم نے غسل اور وضو کے بارے میں پڑھا تھا کہ بیمار کس طرح کرے. آج ہم تیمم کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص نہا نہیں سکتا جنابت کی حالت میں یا حدث اصغر کی حالت میں وضو نہیں کر سکتا تو پھر وہ تیمم کرے. تو اس آیت کے آخری حصے میں آتا ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا تم نے عورتوں سے جمع کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو. تو تیمم بیسیکلی کیا ہے؟ چہرے اور ہاتھوں کا مسح. اگر مریض وضو یا غسل کے لیے پانی استعمال کرنے سے عاجز ہو یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، یعنی دو چیزیں، ایک یہ کہ وہ کیا نہیں کر سکتا، پانی حاصل نہیں کر سکتا یا پانی تک پہنچ نہیں سکتا، بیمار ہے، اٹھ کے جا نہیں سکتا کہ خود وضو کر سکے، یا پھر اگر کر سکتا ہے لیکن اس سے بیماری اور بڑھتی ہے. کس وجہ سے؟ مثلا کوئی زخم آ چکا ہے یا کوئی پانی لگنے سے اسکن پہ کوئی ریشز ہیں، الرجیز ہیں، کوئی ایسی تکلیف ہے کہ وہ پانی لگے تو اور بیماری زیادہ ہو جائے، تکلیف ہو جائے، یا بعض سچویشن میں پانی کا استعمال کرنا خطرناک ہو، مثلا جہاں -40 ڈگری ہو وہاں پر آپ بعض اوقات اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں، یا کسی کیمپ میں ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی بھی نہیں رہتا، وہ برف بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلام ہو گیا. مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اتنی سخت سردی تھی. چنانچہ میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی. لوگوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ نے پوچھا، اے عمرو، کیا تم جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جماعت کرا رہے تھے؟ میں نے بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بہت ہی مہربان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہ کہا. یہ کون سی حدیث ہے؟ تقریری، جس میں آپ نے ایک صحابی کا عمل جو ان کے اجتہاد پر مبنی تھا، انہوں نے اس وقت یہ آیت سوچ کر تیمم کے طریقے پر عمل کیا تو آپ نے اس کو اپروو کیا. اس کو ٹیسٹ اپروول کہتے ہیں، جب خاموشی ہو بالکل اور اگر ہنس رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ ہاں تم نے درست کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تیمم کر کے نہ صرف یہ کہ انسان اپنی نماز پڑھے بلکہ اگر وہ اسے پڑھانا ہے تو پڑھا بھی سکتا ہے. obviously جو فالوورز ہوں گے وہ بھی تیمم ہی کریں گے اس وقت، ایسی صورت میں خصوصاً سفر کے وقت. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر ہم ایک پوسٹر بنا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جلدی آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں سارے سٹیپس اردو انگلش دونوں میں ڈیٹیل سے دیے اور پکچرز بھی بنائی ہیں. سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے. پاک مٹی پر دونوں ہاتھ ماریں، دونوں ہاتھ، اگر یہ نہیں کہ اگر جیسے پلیٹ ہے یا کسی بھی چیز میں پین میں رکھی ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر یا زمین پر یا دیوار پر یا کہیں بھی. لیکن اگر جہاز میں ہے تو آپ کو کوئی ایسی صورت نہیں ملے گی، تو اس صورت میں چھوٹی سی اگر زپ لاک کے اندر آپ نے تیمم کی مٹی رکھی ہوئی ہے، صاف ستھری ریت وغیرہ بھی، کیونکہ سعیدن طیبن اوپر کی لیئر جو ہے اس کی بات ہے، مائنز سے نکلے ہوئے جو مختلف طرح کے چیزیں ہیں ان سے نہیں. یعنی بہتر یہ کہ ہاتھ اوپر رکھا جائے، مٹی کے ہاتھ رکھ کے اٹھایا جائے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو مٹی ڈال کے اس کو ہاتھ پر مل لیا جائے، اور پھر اس کے بعد پھونک مار کر زائد مٹی اڑائی جائے. یعنی اصل مقصد مٹی ملنا نہیں ہے، اصل بات کیا ہے؟ مٹی کو چھونا. رائٹ، آپ نے چھو لیا، اب اس کو پھونک مار کر ایکسٹرا کو ہٹا دیں، کیونکہ ایسا نہ ہو منہ پہ مار لیں اور وہ آنکھوں میں چلی جائے. دونوں ہاتھوں سے ایک مرتبہ چہرے کا مسح کریں. رائٹ، بس کتنا؟ اوپر سے ایک مرتبہ، رگڑنے کی ضرورت نہیں، تو اوپر سے نیچے ایک دم، جس طرح وضو کے دوران دونوں ہاتھ چہرے کو دھونے کے لیے پھیرے جاتے ہیں. پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کرتے جائیں نا، ساتھ ایکٹیویٹی کریں.
بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت، ٹھیک ہے، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کر لیں. آگے کیوں نہیں کرنا؟ ادھر ہی کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ پہلے کر چکے ہیں نا ادھر. ایسے نہیں ملنی بٹ سیدھے ہتھیلیوں سے. ہاتھ کی بجائے بھی ہتھیلیاں کرنی چاہیے. اندر کا حصہ آپ کی پامز جو یہ مٹی پہ لگائیں گے، پھونک ماریں گے، پہلے چہرہ اور پھر بس دیٹس اٹ، کام ختم. یہ نہیں کہ ہر دفعہ لگا پھر مل پھر لگا پھر مل پھر، بہت لمبا چوڑا نہیں. بہت سہولت دی ہے ہمارے دین نے تاکہ مریض سے مریض انسان اور مشکل میں پڑا ہوا انسان ہر ایک سہولت کے ساتھ ایسا کر سکے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا دونوں، اور دونوں سے چہرے، یعنی ایک کو نہیں ملنا، دونوں سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنائی گئی. کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بھی سطحی مٹی لے سکتے ہیں، لال ہو پیلی ہو کالی ہو کوئی بھی، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ صرف ایک بار کرنا ہوتا ہے، 3 بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی جو اعضائے وضو ہیں ان پر بھی تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا پاؤں پہ ہاتھ پھیریں یا بازوؤں پہ، یا ان کی بھی ضرورت نہیں، صرف ہاتھ کافی ہیں. ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے، پانی نہیں ملا، اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے تھے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا، یعنی پورے جسم کو زمین پر پھیرا اور نماز پڑھ لی. پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور ہتھیلیوں پر مسح کیا. گیلی اور کیچڑ والی مٹی سے مسح نہیں کری، ٹھیک، خشک مٹی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے. یعنی اگر آپ کسی ایسے ایریا میں ہیں، آپ نے دیکھو گا افریقہ میں جہاں قحط پڑتے ہیں وہاں کہاں پانی ہوتا ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہوتا. پھر جب تمہیں پانی ملے تو اسے اپنے جسم پر ڈالو، یقیناً یہ بہتر ہے. یعنی پانی بہتر ہے، لیکن اگر نہیں ملتا تو تیمم سے کام چلاتے جاؤ. یہ یاد رکھیے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جب تک تیمم ختم نہ ہو تو دوسرے دفعہ تیمم کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک دفعہ کسی نے تیمم کیا، ظہر پڑی، عصر کا وقت ہو گیا تو دوبارہ نہیں تیمم کرنا، اسی سے ہی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور جس شخص نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا، جب پانی مل جائے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی سفر میں ہے یا بیماری کی وجہ سے تیمم کر رہا تو اس کا پانی ملنے کے باوجود بھی تیمم ختم نہیں ہوتا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ 2 آدمی سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، مگر ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا. ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دہرا لی، دوسرے نے نہیں دہرائی. پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کو اپنا واقعہ بتایا. آپ نے کیا کہا ہوگا؟ دونوں ٹھیک ہیں. آپ نے اس سے جس نے نماز نہیں دہرائی فرمایا تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہارے لیے پہلی نماز ہی کافی ہوگی، نہیں جو تیمم کے ساتھ پڑھی. اور جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی اس کو کیا فرمایا؟ تمہاری دوہرا اجر ہے. آپ دیکھیے کتنا خوبصورت فیصلہ، یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی. ٹھیک ہے، تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا. کیا آج کا جو دیندار طبقہ ہے وہ اتنی وسعت رکھتا ہے اپنے دل کے اندر کہ وہ ایک صحیح ہوتا ہے اور باقی سب غلط ہوتے ہیں؟ یہ عام طور پر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے خصوصاً جو فقہی اختلافات ہیں ان میں کس قدر شدت ہے. شرک کے معاملے میں وہ شدت نہیں ہے، کوئی نماز نہ پڑھے کوئی شدت نہیں، کوئی مائنڈ نہیں کرتا. ڈھیروں لوگ آپ کے سامنے بے نماز بیٹھے رہتے، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی رفع یدین کر لے بھولنے سے تو شامت آ جاتی ہے. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اہم چیزوں کو دیکھو، فقہی اختلافات کے اوپر ایک دوسرے سے عداوت اور بیر اور ضد اور حسد اور ایک دوسرے کی جڑ کاٹنا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنا تک کہ کفر تک کے فتوے لگا دینا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مریض کے لیے پاک مٹی حاصل کرنا مشکل ہو تو سہولت کے لیے تھیلی میں بھی مٹی رکھی جا سکتی ہے. ہماری ایک بہن تھی کینیڈا میں، انہوں نے ایک کام شروع کر رکھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں سیتی تھی جیسے لان کے کپڑے کی، اور ان میں صاف ستھری مٹی بھرتی تھی اور سب کو گفٹ دیتی رہتی تھی. جو بھی ٹریول کرتا تھا، خاص طور پر کینیڈا سے پاکستان یا انڈیا کا سفر ایٹ اسٹریچ جہاز 14 گھنٹے چلتا رہتا ہے، تو وہ پھر اس میں وضو کرنا سارے جہاز کے لیے مشکل ہوتا ہے.
تو انہوں نے سب کو وہ دینا شروع کیا ہوا تھا، اور ویری گڈ آئیڈیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تھیلی جیسے ململ کا دوپٹہ ہوتا ہے نا، اس قسم کا دوپٹہ، کیونکہ اس تھیلی کو 1-2 دفعہ ٹیپ کرے تو وہ اس میں سے مٹی نکل آتی، پھر وہ تھیلی اٹھا کے آپ اپنے سامان میں رکھ لیں. آپ وہ بھی کر سکتے طریقہ، اور آپ چھوٹے سے زپ لاک کے اندر بھی ڈال کے مٹی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ نماز نہیں جائے. اصل بات یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جو رب ہواؤں میں کھانا دے رہا ہے آپ کو اور زندگی دے رہا ہے اور اس نے ساری سہولتیں دی ہیں، کیا اسی کو بھول جائیں گے؟ تو اس کو نہیں بھولنا. اگر کوئی شخص خود تیمم نہ کر سکے تو دوسرا اس کو تیمم کرا سکتا ہے. بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں نا، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، کیسے کرائیں گے؟ اس کے آگے مٹی رکھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر کر لیں. لیکن اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ پہ لگا کے اس کے چہرے اور ہاتھوں پہ پھیر دیں گے. ٹھیک ہے. اگر نہ پانی میسر ہو نہ مٹی، مثلا سمندر میں آپ، ٹھیک ہے، بحری جہاز میں، اور ساتھ مٹی رکھنا بھول گئے تو کیا کریں گے؟ پانی، سمندر میں پانی ہے تو ادھر اتر کے پانی لے لیں گے، یا اندر سوراخ کر لیں گے کشتی میں اور پانی آ جائے گا اوپر. دیکھیے بعض اوقات تو پلانڈ سفر ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے کا، گھنٹے کا، 1 دن کا، 1 دن رات کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو پیسفک کراس کرنا ہے کتنے دن لگیں گے. اس دفعہ جب میں دبئی تھی تو کسی نے اپنا واقعہ بتایا، وہ کہتی میں کراچی میں پڑھتی تھی، یہ 48 میں وہ پیدا ہوئی، تو 52-53 کی بات کہتی ابتدائی ایجوکیشن میں نے وہاں حاصل کی. تو اس وقت دبئی سے شپ پاکستان جاتا تھا کراچی تک. تو کہتی جب مجھے چھٹیاں ہوتی تھی تو میں شپ پر دبئی آتی تھی اپنے گھر، تو 5 دن لگتے تھے ان کو. 5 دن وہ کراچی سے چلتا، پھر وہ گوادر آتا، پھر وہاں سے عمان جاتا، پھر وہاں سے دبئی آتا، 5 دن لگ جاتے. اب 5 دن کے لیے، اب تو بڑے بڑے شپ ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹا شپ ہے اور پینے کا پانی اس پر ہے اور سب کے وضو کا نہیں ہے تو صورت میں مشکل ہو سکتی. اور سمندر کا پانی لینا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے کہ وہ پانی سمندر کے اندر ہے اور وہیں سے پانی لے لے کے وضو کرتے رہیں گے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی انتظام نہ ہو تو خواہ آپ سمندر کے اندر ہی کیوں نہ ہو تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. بعض اوقات فاصلے لگاتے ہیں نا کہ اگر 1 میل کے فاصلے پر پانی ہو تو تیمم کریں اور اتنے میل پہ ہو تو نہ کریں. تو بعض اوقات میل کیا، چند فٹ کا فاصلہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کتنا کڑوا پانی ہوتا ہے، بعض اوقات کتنا نمکین ہوتا ہے، وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہوتا کہ آپ اس سے نہائے دھوئیں. ٹھیک، تو اس لیے تیمم کی سہولت دی گئی ہے، اور جو رخصتیں اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی اپنے اوپر بے جا مشقت نہیں ڈالنی چاہیے. کل ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 میں سے 1 چیز اختیار کرنی پڑی تو آپ نے کون سی کی؟ آسان، ایز لانگ ایز وہ حرام نہیں تھی یا دین کے مخالف نہیں تھی. کیونکہ کچھ لوگ بہت مشقت میں بھی وضو کی کوشش کرتے ہیں اور پہلے سے بیمار پڑ جاتے ہیں، تو وہ نہیں کرنا چاہیے. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت اسماء سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ کہیں گم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا. پھر نماز کا وقت آ پہنچا، لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو انہوں نے بغیر وضو کیے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں شکایت کی کہ پانی نہیں ملا، تو اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتار دی. تو اس موقع پر تیمم کی آیت اتری تھی. یعنی کہ مسئلہ پیش آ گیا کہ اب کیا کریں، اور اس کو پتہ نہیں تھا. تو اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں نہ پانی ہو نہ مٹی ہو، اور ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں پھر جیسے ہیں جہاں ہیں اسی طرح وضو کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے. اب میرا یہ آخری جملہ نہیں صرف کوٹ کر لینا کہ وہ فتویٰ دیتی ہے کہ وضو کے بغیر نماز پڑھی جا سکتی. یہ صرف اور صرف اس صورت میں جہاں کچھ بھی نہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو مسلمان نان مسلمز کی جیل میں قید کر دیے جاتے ہیں بعض اوقات، تو ضروری تو نہیں کہ انہیں نماز کے وقت میں پانی لا کر دیں اور وہ اس سے وضو کرے، اور ان کے پاس ہو سکتا مٹی بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. آپ زندگی میں کسی بھی ایسی سچویشن میں ہو سکتے ہیں کہ جب آپ ٹوٹلی ہیلپ لیس ہو. اب جیسے میں پہلے بھی ذکر کری تھی کہ کچھ سفر تو پلانڈ ہوتے ہیں کہ 1 دن میں ختم ہو جائے گا، 2 دن میں ہو جائے گا، لیکن بعض اوقات ایسا بھمر آ جاتا ہے، بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات سمندری قزاق جہازوں کو لوٹ لیتے ہیں اور سب کو ہاسٹیج بنا لیتے ہیں. تو اس صورت میں ہر چیز ہی بعض اوقات ختم ہو جاتی.
تو بہانہ نہیں چلے گا کہ کچھ ہے ہی نہیں، کیا کرے، نماز کیسے پڑھے. صحابہ نے کیا کیا؟ بغیر وضو نماز پڑھی. یہ دلیل ملتی ہے. لیکن جب آیت تیمم اتر آئی تو پھر سہولت مل گئی کہ مٹی جو ہے، اور اگر نہ پانی ہے نہ مٹی ہے تو پھر اس صورت میں پڑھ سکتے. ایگزیکٹلی برفانی علاقے، پہاڑی چوٹیاں جہاں سنو پڑ رہی ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے. اب بیمار کے احکام میں حیض اور استحاضہ جو خواتین کا مسئلہ ہے، اس پر آپ نے کتاب الطہارہ میں پڑھ لیا ہوگا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کرا دیتی ہوں کیونکہ اس میں عام طور پر مشکل ہوتی. تیمم کے اوپر آپ کا امتحان کیسے لیا جائے، کیسے ٹیسٹ کرنا چاہیے؟ پریکٹیکلی؟ ہاں میرا خیال ہے ایسے ہی کریں، پریکٹیکل ٹیسٹ لے لیں، کر کے دکھائیں، ڈیمو دیں کہ پہلے بایاں ہاتھ ملتے ہیں یا پہلے دایاں ملتے ہیں. بائیں سے دائیں کو ملنا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے میں دوبارہ کر رہی ہوں کہ یہاں آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں. چلیے اوکے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ فلاں کی چیز کیا ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ آپ سب کو ڈکشنری دیکھنی آتی. میرے گفتگو کے دوران اگر کوئی لفظ مشکل ہو تو کیا کیا کریں، لکھ لیا کریں اور پھر ڈکشنری میں جا کے دیکھا کریں. میں نے کچھ عرصہ اس طرح ریڈنگ کی ہے، اردو اور انگریزی دونوں کی، کہ ایک لائن میں اگر 5 لفظ بھی مجھے نہیں آتے تو میں نے سب کو انڈر لائن کر کے خود ڈکشنری کنسلٹ کی. کسی سے نہیں پوچھا. کیوں؟ خود ڈکشنری کنسلٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی، ایک تو زیادہ عرصے تک یاد رہتی، کیونکہ جو علم محنت سے حاصل کیا جاتا ہے وہ زیادہ جمتا ہے اندر، بجائے اس کے کہ کوئی آپ کو صرف بتاتا رہے اور آپ آدھا سنیں آدھا نہ سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایگزیکٹ، ایکوریٹ، صحیح بات پتہ چلتی ہے. بعض اوقات آپ راہ چلتے بندے سے پوچھتے تھے اس کا کیا مطلب ہے، اس وقت اس کا بھی دماغ میں حاضر نہیں ہوتا، وہ اندازے سے کوئی میننگ بتا دیتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو، 50-50 ہو. ایسی صورت میں ڈکشنری از دا بیسٹ سولوشن. جا کے اپنی ڈکشنری کی حالت دیکھیں. طالب علم کی ڈکشنری پھٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ اس کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو اپنی ڈکشنریوں کو دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہے. اگر وہ بالکل نئی نکور پڑی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جاہل ہیں، آپ نے کبھی تکلیف نہیں گوارا کی علم کے لیے. کیونکہ جب تک ہر لفظ کا مطلب نہیں آتا جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہی نہیں اس کو، یا کچھ سے کچھ سمجھ رہے ہوں. ہماری کئی کلاسز ہیں جیسے انڈیا میں ہوتی ہیں تو تھوڑی بہت اردو کا بھی فرق ہے اور ہمارے لہجے کا بھی. اور کچھ انڈیا کے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں اردو بھی نہیں ہے، وہ ان کی لوکل لینگویج ہے جو تھوڑی بہت جس میں پھر اردو سمجھ آتی ہے، 100% نہیں آتی. تو پچھلے دنوں مجھ سے ایک خاتون ملی، کہنے لگی وہ خود یا ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ کافی عرصے تک یہ سمجھتی رہی کہ میدا جو ہوتا ہے وہ سر میں ہوتا ہے، اسٹمک سر میں ہوتا ہے. انہیں سمجھ نہیں آیا کہ میں کہتی کیا ہوں. چلیے، حیض، استحاضہ اور طہارت. حیض تو پیریڈز کو کہتے ہیں، اور استحاضہ پیریڈز کے علاوہ جو خون حیض ہی کے راستے سے آتا ہے، لیکن حیض کی جگہ سے نہیں آتا. واضح؟ حیض کے راستے سے آتا ہے، جگہ سے نہیں آتا، سورس اور ہے اس کا. استحاضہ خواتین کی وہ بیماری ہے جس میں مہینے کے مخصوص دنوں کے علاوہ بھی خون جاری رہتا ہے. یہ خون حیض یا نفاس کا نہیں ہوتا، لہذا اس دوران نماز روزے ترک کرنا شدید غلطی، ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے. ٹھیک ہے، ایک رگ پٹتی ہے، وہاں سے خون نکلتا ہے، جیسے نکسیر رگ پٹنے سے آتی. ہاں، اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کرو جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستحاضہ عورت نماز پڑھے گی اگرچہ اس کا خون چٹائی پہ ٹپک رہا ہوگا. ٹھیک، پیریڈز کے علاوہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے کہ لٹرلی کوئی چیز کنٹرول نہیں کر پاتی اور کچھ بھی رکھ لیں وہ پھر بھی بہہ جاتی. ایسی صورت میں نماز نہیں چھوڑ کے بیٹھ جانا کہ میں تو پاک ہی نہیں اور مصلی ناپاک ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، کچھ بھی ہو نماز پڑھی جائے گی. رائٹ؟ انڈرسٹوڈ؟ مستحاضہ کے احکامات. ہر نماز سے قبل وضو کرنا ضروری ہے. استحاضہ والی عورت ہر نماز کے وقت استنجا کرنے کے بعد وضو کرے اور نماز ادا کرے، یعنی اس وقت تک جو بلیڈنگ ہو چکی ہے اس کو صاف کر لے، نیا پیڈ رکھ لے اور نماز ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش کو
یہی حکم دیا تھا. ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر تم ہر نماز کے لیے وضو کرو. ایسی عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا فاغسلی عنک الدم وصلی، خون صاف کرو اور نماز پڑھو. لیکن اگر وہ اتنا زیادہ ہو کہ صاف ہو ہی نہیں پا رہا تو پھر اسی حال میں پڑھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے بارے میں فرمایا اپنے حیض کے ایام کی نمازیں چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور نماز کے لیے وضو کیا کرے. اب پیریڈز کا خون جو ہے اس میں اسمیل بھی ہوتی ہے، اس کا کلر بھی فرق ہوتا ہے اور اس کا سورس بھی الگ ہوتا ہے، لیکن استحاضہ جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. اگر استطاعت ہو تو ہر نماز سے قبل غسل کر لے، ورنہ نمازوں کو جمع کر لے. اگر استطاعت ہو، یہ آپشنل ہے، ورنہ وضو کافی ہے. زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا ایک عورت کو بہت خون آتا تھا، وہ عبد الرحمن بن عوف کی زوجیت میں تھی. آپ نے فرمایا اگر طاقت رکھتی ہو تو نماز کے لیے غسل کر لیا کرو، ورنہ جمع کر لو. یعنی ظہر اور عصر جمع کر لو، مغرب اور عشاء، فجر نہیں جمع ہو سکتی، ٹھیک ہے، وہ الگ ہی پڑی جائے گی. حمنہ بنت جہش سے روایت ہے کہ انہیں استحاضہ آتا تھا اور ان کے شوہر ان سے مباشرت کرتا تھا. یعنی اس میں قرآن، نماز، شوہر بیوی کا ریلیشن شپ اور طواف، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، چاہے عورت نے پیڈ رکھا ہوا ہو اور خون جاری ہو. لیکوریا والی عورتوں کے لیے حکم. لیکوریا واٹر ڈسچارج ہوتا ہے یا اسٹکی وائٹ ڈسچارج، جو عام حالات میں بعض خواتین اس مشکل میں مبتلا ہوتی ہیں. لیکوریا کے مرض میں مبتلا عورتیں بھی ہر نماز سے قبل استنجا کے بعد تازہ وضو کریں. لیکوریا اور استحاضہ والی عورتیں نماز کے دوران خارج ہونے والے پانی یا خون کو کپڑوں پر لگنے یا نماز کی جگہ پر گرنے سے بچاؤ کا بندوبست کریں. اس بارے میں دو آراء ہیں. ایک گروہ تو اسے جسم سے خارج ہونے والی رطوبت جیسے ناک کا بہنا، بلغم کا آنا، پسینہ نکلنا وغیرہ کے طور پر لیتا ہے اور اس رطوبت کو ناپاک نہیں کہتا. یعنی لیکوریا کا جو پانی ہے یا جو رطوبت ہے وہ اس کو ناپاک نہیں کہتے، وہ کہتے یہ ایسی ہے جیسے ناک سے پانی آتا ہے، جیسے زکام ہوتا ہے، یا عورت دودھ پلاتی تو دودھ نکلتا ہے، یا منہ سے رال ٹپک رہی ہے، یا کان بہہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی کی طرح کی ایک چیز ہے. اس لیے اگر کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک. دوسرا گروہ اسے سبیلین سے نکلنے کی وجہ سے، یعنی شرمگاہ سے چکے نکلتا ہے، اس وجہ سے اسے ناپاک کہتا ہے اور نواقض وضو میں شمار کرتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ عام حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. دو نمازوں کو ایک وضو میں نہیں پڑھے. لیکن اگر سفر پہ ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں تو رخصت والی چیز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی سے محبت کرتا ہے. تو افضل درجہ یہی ہے کہ انسان کیا کرے؟ سستی کا شکار نہ ہو اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے. اور اگر زیادہ ہے لیکوریا کا پانی تو پیڈ رکھ لے، کوئی کپڑا رکھ لے، ٹیشو رکھ لے، جو بھی ہر شخص اپنی ضرورت کو سمجھتا ہے، اور نماز سے پہلے اس کو چینج کر لے. لیکن اگر ایسے حالات ہوں کہ چینج ہو ہی نہیں سکتا، کوئی حل نہیں ہے، تو پھر نماز پڑھنے کی رخصت موجود ہے بہرحال. ٹھیک ہے. ایام حیض اور ایام استحاضہ میں فرق. استحاضہ والی عورت کو چاہیے کہ وہ ایام حیض اور ایام استحاضہ میں فرق کرے. واضح ہو کہ حیض کی کم از کم مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کی عادت پر مبنی. اصل میں اس کے لیے عادت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے. حیض آنے کی کم از کم عمر 9 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں. اگر کسی بچی کو 9 سال کی عمر سے پہلے خون جاری ہو تو وہ استحاضہ کے تحت آئے گا. ٹھیک ہے. یہ مدتیں کیسے مقرر کر لی گئی؟ جنرل سرویز کے تحت، میجورٹی کو دیکھتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پیدائش کے بعد چھوٹی بچی جو ہوتی ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ بلیڈنگ ہو جاتی ہے. بالکل نیو بورن بیبی جو ہوتی ہے نا، بیبی گرل، اگر آپ اس کی بریسٹ کو تھوڑا پریس کریں تو اس میں دودھ بھی نکل آتا ہے اور پیریڈز کی طرح کا اسپاٹنگ بھی ہو جاتی. تو یہ قدرتی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے، اس میں کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو اسی طرح ہو سکتا ہے 5 سال کی بچی کو کوئی ایسی چیز پیش آ جائے، 9 سال سے کم کی عمر، 8 سال کی عمر کی بچی کو، تو اس کو کیا شمار کریں گے؟ پھر استحاضہ شمار کریں گے. وہ پیریڈ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بھی بالغ نہیں ہوئی. حیض کا خون بالغ ہونے پر آتا ہے، جس کے بعد عورت بچہ کنسیو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب عورت کو حیض آ جائے، چاہے زیادہ ہو یا کم، بعض لوگوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں پیریڈز اور بعض کو نہ ہونے کے برابر، بہت تھوڑا، تو اس کا طہر کیا ہوگا جب خون ختم ہو جائے؟ امام ابن تیمیہ کے نزدیک حیض کی کم یا زیادہ کوئی مدت مقرر نہیں، بلکہ جب بھی خون مکمل صفات کے ساتھ آئے تو وہ حیض شمار ہوگا،
چاہے کم ایام ہو یا زیادہ. دیگر علماء نے اس کی تحدید کی ہے. دوسرے علماء نے کیا کہا ہے کہ نہیں کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کچھ دن بتاتے ہیں، بعض کچھ اور. کچھ علماء تو زیادہ زیادہ مدت کی تحدید کرتے لیکن کم کی نہیں کرتے. لیکن یہ قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے جو امام ابن تیمیہ کا ہے کہ اس میں کوئی حد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ ہر ایک کی عادت فرق ہے. اگر مثلا ہم 10 دن کی حد مقرر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی لڑکی کو 11 دن ہی پیریڈز ہوتے ہیں اور وہ صحیح پیریڈز ہوتے ہیں، تو اب وہ 10 کے بعد نماز نہیں شروع کرے گی، وہ 11ویں دن پاک ہو کر ہی کرے گی. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین کو صرف 1 دن کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کو صرف 3 دن، کچھ کو 2 دن، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب وہ جوان لڑکی ہے، 2 دن صرف پیریڈز ہوتے ہیں، اور علماء نے کہا ہوا ہے کہ جو 3 دن کی حد مقرر ہوگی، 3 سے کم استحاضہ ہوگا نہیں، اس کی چونکہ عادت ہی 2 دن کی ہے تو وہ 2 دن بھی پیریڈ شمار ہوں گے. تو ایک ہے ایوریج، عام حالات میں 3 سے 10 تک میجورٹی کا یہی سائیکل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایکسیپشنل بھی ہوتے ہیں. تو ہر ایک اپنی عادت کو سامنے رکھ کے تعین کرے گی. سمجھ آئی؟ یہ آپ لوگوں کی ہی کہ تو سمجھنے کی بات ہے. جی آپ. ابھی میری بیٹی کے ساتھ اس طرح ہوا کہ 9 ماہ کا بچہ تھا اس کا، تو وہ فیڈ کرا رہی تھی، تو اس کو پیریڈز نہیں آئے 9 ماہ تک نا. ہوتا ہے فیڈ کرا رہی ہو مدر تو بعض اوقات نہیں آتے، تو بس ایک دن اس کو کچھ اسپاٹس لگے اور اس کے بعد وہ نیکسٹ اس نے بیبی کنسیو کر لیا. تو وہ پھر ڈاکٹرز یہی بتا رہی تھیں کہ وہ پیریڈز کے ہی وہ تھے، یعنی کہ مطلب صرف اسپاٹنگ بیبی ہو سکتا ہے. جی صرف 2-3 اسپاٹ سے بھی جو ہے وہ پیریڈز ہی شمار ہو، پیریڈ شمار ہوگا. ٹھیک ہے جی آپ کچھ کریں. بالکل اسلام آباد آئی ہوں تو ڈیز ڈیفر کر رہے ہیں، اور بھی لڑکیوں کا یہ مسئلہ ہوا ہے، تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں. ایج کے ساتھ کلائمیٹ چینج، جگہ کے چینج، ان سب چیزوں سے عادت میں فرق آ جاتا ہے. تو اس پر بعض لوگ ڈر جاتے ہیں اور بعض کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہاں فوڈ ٹھیک نہیں یا ماحول ٹھیک نہیں تو اس لیے ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوگی. ایسا نہیں، اور یہ چینجز کہیں بھی اور کبھی بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نوٹس میں رہنا چاہیے. لیکن عادت کو ڈٹرمن کرنے کے لیے عموماً 3 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے کہ اگر 3 ماہ تک ایک ہی طریقے پہ آئیں تو پھر وہ آپ کا بیسک شمار ہوگا. اور فوڈ کے چینج اور بہت سارے جو پریزرویٹوز لیتے ہیں اور ایسے چکن کھاتے ہیں جن کو ہارمونز دیے جاتے ہیں تو ان سے پورے ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات کوئی بھی عادت نہیں ہوتی، کبھی 2 دن، کبھی 4 دن، کبھی 3 دن. تو یہ بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اس میں پھر اس خون کی کیفیت کو پہچانا جائے گا. السلام علیکم. 2-3 چیزوں کا کامنٹ کرنا تھا. ایک تو یہ لیوکیریا کے اوپر جو ہے کافی ریسرچ کی تھی، تو یہ ایک تو بہت جنرل پرابلم ہے بہت سارے لوگوں کو. تو اس میں جو ڈاکٹر تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے تو بہت جلدی عمر میں آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے، اور یہ کیلشیم جو ہے وہ بہت تیزی سے جسم میں سے نکل رہی ہوتی ہے. تو اس کا جو ہے زیادہ دودھ پینا اور دھوپ میں بیٹھنا، کیونکہ دودھ ہم پی لیں اور دھوپ میں نہ بیٹھیں تو وہ کیلشیم ایبزارب نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو وہ جو ہے اس کی علاج بہت ضروری جو ہے وہ کیلشیم ایبزارب کرتی ہے. بالکل. اور ایک اور چیز جو چھوٹی سی مجھے آ رہا تھا، یہ جو آپ تیمم کا سارا ڈسکرائب کر رہی تھیں، تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو ماؤنٹنز میں جا کے رہنا پڑے گا. تو ہمیں ان سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ تیار رہنا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ٹائم آئے، لیکن یہ ہماری لائف سے بہت زیادہ، اور ہمیں اپنے آپ کو ایسا رف اینڈ ٹف رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی حالت میں ٹائم گزار سکیں. کیونکہ ایک نماز بھی انسان کے درجات کو اوپر نیچے کر دیتی ہے. ایک نماز بھی نہیں جانی چاہیے صرف اس وجہ سے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اب پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور خصوصاً خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ان کو پیریڈز کی چونکہ صحیح تعین نہیں ہوتا تو ان کی نمازیں چلی جاتی ہیں. ایک چیز آخری استاذہ میں نے دیکھا تھا جو آپ ابھی بزنس کا بتا رہی تھیں، ایک مسلم خاتون جن کو امریکہ کی پریزن میں بند کیا گیا تھا، تو وہ سنگل سیل تھا اور وہاں کموڈ تھا، اٹ واز اے واش روم، دیر واز نو واٹر، اور ان کو وہاں بند کیا گیا تھا. ان کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، نہ پانی تھا نہ کچھ تھا. تو مطلب اگر یہ احکامات نہ بتاؤں تو ایک انسان کے لیے کتنا مشکل ہو جائے نا زندگی گزارنا. اور وہ یہی بتاتی تھیں کہ وہ قرآن پڑھتی رہتی تھیں اور اسی حالت میں وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتی تھیں. ان کا انٹرویو میں سن رہی تھی تو مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ لوگ ان کے اوپر پوائنٹ آؤٹ یہ کر رہے تھے کہ جی آپ بغیر وضو کے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں. مطلب یہ تو اتنی جہالت ہے نا. جی بالکل، یہ ہماری جہالت ہے. جی
پاؤڈر سے نہیں کرنا تیمم. پاؤڈر سے تیمم نہیں ہو سکتا, ڈسٹ یا سینڈ یا مجھے کافی دفعہ اگر ہم کہیں موٹر وے پہ ہوتے یا کچھ تو نماز کا ٹائم ہو جائے تو پاپا کہتے ہیں کہ بس جو آگے کی سیٹ ہے اس پہ ہاتھ پھیر کے اس پہ جو ڈسٹ ہوتا ہے اس سے بھی تیمم ہو جاتا ہے. کیا اس سے ہوتا ہے تیمم کہ گاڑی کا شیشہ کھولیں جو باہر ڈسٹ ہے نا اس سے ہو جائے گا, لیکن سیٹس کے اوپر ڈسٹ نہیں ہوتی, یعنی لیدر کے اوپر یا ریکسن کے اوپر عام طور پر کوئی ڈسٹ نہیں ہوتی, الا یہ کہ جیسے گھر میں صوفے وغیرہ کئی دن تک ڈسٹنگ نہ کریں تو کچھ ڈسٹ ہو سکتی, لیکن گاڑی میں تو چونکہ شیشہ کھلتا ہے نکلتا ہے تو وہ اڑا جاتی ہے, تو اس میں کیا ہے کہ باہر ہاتھ پھیر لیں. جہاز میں نہیں کر سکیں گے, کھڑکی کھلتی نہیں. چلیے, تو اس میں کرنے کے کام کیا ہے, اپنی عادت کا تعین کریں اور نماز کی فکر کریں. اگر سارا مہینہ ہی اسپاٹنگ ہوتی ہے تو استحاضہ ہوگا, اس میں پیریڈز کے دنوں کو الگ طور پر سمجھیں. اور وہ کیسے, اپنی پچھلی عادت سے بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ پہلے مجھے صرف 3 دن ہوتے تھے, اب وہ سلسلہ بند ہی نہیں ہوتا, وہ کون سے 3 دن تھے ہمیشہ کیلنڈر پہ مارک کیا کریں, تاکہ اس سے پھر آپ اپنے عادت کو پہچان بھی سکیں کہ ایک دفعہ اور دوسری میں کتنے دن کا وقفہ بیچ میں آیا. صرف ڈیٹس کو نہ دیکھیں کہ کیلنڈر جو ہے اس میں کبھی 31 ڈیز ہوتے ہیں اور کبھی 28 ڈیز ہوتے ہیں, تو پھر ڈیٹس آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. ایام حیض گزرنے پر غسل واجب کا اہتمام لازم ہے. اگر کوئی دونوں میں فرق نہ کر سکے اور دیکھے کہ اگر حیض عادت کے مطابق آتا ہے تو اس خون کو حیض اور بعد والے کو استحاضہ سمجھے. عادت سے مراد استحاضہ کا مرض شروع ہونے سے قبل عموماً جتنے دن اسے حیض رہتا تھا, یعنی بیماری سے پہلے جتنے دن اس کی عادت تھی, 3 یا 5 دن جو بھی دن کی. اور اگر حیض عادت کے مطابق نہ آتا ہو, یعنی ڈسٹرب ہی رہتا ہے, یعنی مرض سے پہلے بھی دنوں میں بے قاعدگی تھی, کچھ لوگوں کے باقاعدہ ہوتے ہیں, ریگولر ہوتا ہے سائیکل, اور کچھ کا ارریگولر ہوتا ہے, تو خون کی رنگت اور گاڑھے پن سے بھی اس کا دونوں کا فرق کیا جا سکتا ہے. کیسے پہچانیں گے؟ اب آپ کو سوال دیا جائے گا کہ استحاضہ کی پہچان کے طریقے بتائیے, تو کیا بتائیں گے؟ کس کس سے؟ عادت سے, کلر سے, اسمیل سے, ٹھیک ہے, دونوں کے فرق سے. حیض کا خون عام طور پر گاڑھا اور گہرا سرخی مائل یا بلیکش یا براؤنش ہوتا ہے, جبکہ استحاضہ کا خون نکسیر میں نکلنے والے خون کی مانند ہوتا ہے, پتلا ہوتا ہے. نکسیر کبھی دیکھیے, کبھی آپ کو آئی بھی ہوگی, تو وہ ایک دم قطرے گرتے ہیں تو جیسے پانی بہ رہا ہو. حیض کے دنوں میں نماز روزہ چھوڑ دے اور ان ایام کے بعد غسل کر کے عبادت شروع کرے. ام سلمہ کہتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو بہت خون آتا تھا, تو اس کے لیے ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ یہ عارضہ لاحق ہونے سے پہلے, یعنی یہ بیماری آنے سے پہلے, عام مہینوں کے دنوں میں اور راتوں کی گنتی کو گن لے. یعنی اس بیماری کے لاحق ہونے سے پہلے مہینے کے دنوں اور راتوں کی گنتی کا خیال کرے کہ استحاضے کی بیماری سے پہلے پیریڈز کتنے دن اور رات ہوتے تھے. اس میں صرف دن ہی نہیں, رات بھی گننی چاہیے. اور استحاضہ والے مہینے میں اسی اندازے سے نماز پھر چھوڑ دے. جب یہ دن گزر جائیں تو غسل کر لے اور کپڑے کا لنگوٹ باندھ رہے اور نماز پڑھتی رہے, یعنی اب پیڈ وغیرہ اسی طرح رکھتی رہے اور نماز پڑھتی رہے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے بارے میں پوچھا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے ان کی لگن دیکھی, یعنی تب دیکھا کہ خون سے بھری ہوئی تھی, اتنا زیادہ ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اس بیماری سے پہلے کی عادت کے مطابق نماز سے رکی رہو, جیسے کہ باقاعدہ تمہیں حیض روکتا تھا, پھر غسل کر لو اور اس کے بعد باقی سب کام معمول کے مطابق. صرف اتنے دن بیچ میں سے نماز چھوڑو اور باقی پڑھتی رہو. استحاضہ اور حیض والے خون میں فرق کرنا. فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اپنے خون کی شکایت کی, تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے, تم ذرا غور سے دیکھو, جب تمہارا حیض آئے تو نماز چھوڑ دو, اور جب حیض گزر جائے تو طہارت حاصل کرو اور دوسرے حیض کے ایام آنے تک نماز پڑھتی رہو. ابن عباس نے مستحاضہ کے بارے میں بیان کیا کہ جب وہ خوب گہرا سرخ خون دیکھے تو نماز نہ پڑھے, اور جب طہر محسوس کرے اگرچہ ایک گھڑی ہی ہو تو غسل کرے اور نماز پڑھے. یعنی اگر پاک ہو گئی ہے عورت اور ابھی 15 منٹ باقی ہیں صرف نماز کا وقت ختم ہونے میں, تو یہ نہ کہے کہ 15 منٹ میں تو نہایا نہیں جا سکتا, تو چلے ایک ہی دفعہ نہا لیں گے دن کو پھر نماز پڑھ لیں گے. نہیں, اسی وقت غسل کر کے نماز ادا کر لیں. 5 سے 10 منٹ میں
آرام سے انسان نہا کے کپڑے پہن سکتا ہے اور اگلے 5 منٹ میں فرض نماز ادا کر لیتا ہے. تو اس لیے اصل توجہ کس پہ رہنی چاہیے؟ نماز پہ. اس پہ نہیں کہ اب سوچنے میں ہی 10 منٹ گزار دے، کیونکہ کچھ لوگ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. اس کے لیے بھی دعا کی جا سکتی کہ اللہ پاک مجھے جلد فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ وہ بھی انسان کے لیے کنفیوژن کی سٹیٹ ہوتی ہے جس میں انسان نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ اس کی عبادت کا صحیح لطف اور نہ کسی اور کام کا. حمنہ بنت جہش کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ اور بڑا سخت استحاضہ ہوتا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ آپ سے مسئلہ پوچھوں اور آپ کو اپنی حالت بتاؤں. تو میں نے اپنے آپ کو اپنی بہن زینب بنت جہش کے گھر میں پایا، یعنی وہاں گئی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں جس سے بہت شدید استحاضہ ہوتا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اس نے مجھے نماز اور روزے سے بھی روک رکھا ہے، یعنی میں نماز نہیں پڑھ پاتی. آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم روئی رکھ لیا کرو، اس سے خون رک جائے گا. انہوں نے کہا یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا پھر کپڑا باندھ لیا کرو. میں نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. میری تو دھار بہتی ہے، یعنی لٹرلی یعنی جیسے ٹیپ کھول دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، ان میں سے جو بھی اختیار کر لو کافی، اگر دونوں کی ہمت ہو تو یہ تمہیں معلوم ہوگا. آپ نے فرمایا یہ دراصل شیطانی کچوکا ہے، یعنی یہ شیطان کا انسانی جسم پہ وار ہوتا ہے جس سے وہ رگ پھٹتی ہے اور خون نکلتا ہے. استحاضہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطانی کچوکا. کچوکا یعنی کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ ایک دم جسم میں کوئی سوئی چبھی ہے؟ ہوتا نا، بیٹھے بیٹھے ایک دم جیسے کوئی چیز. اسی طرح بعض اوقات جسم کے اندرونی حصوں میں شیطان جو ہے جا کے کچھ مار سکتا ہے اور خون جاری ہو سکتا ہے. تو اب میڈیکل سائنس اس کو اس طرح نہیں ایکسپلین کر سکتی، لیکن ہم اس پر کیوں یقین رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا. بس تم ہر مہینے اللہ کے علم کے مطابق 6 یا 7 دن حیض کے شمار کرو، پھر غسل کر لو، حتیٰ کہ جب تم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھو 23 یا 24 دن نماز پڑھتی رہو اور روزے رکھتی رہو، تمہیں یہ کافی ہے. اور ہر مہینے ایسا ہی کرو جیسے عام عورتیں اپنے حیض اور طہر کے دنوں میں کرتی. دوسری صورت، اور اگر ہمت ہو تو ظہر کو مؤخر اور عصر کو جلدی کر کے دونوں کو جمع کر لو اور ان کے لیے ایک دفعہ غسل کر لو. پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کرتے ہوئے ایک غسل اور کر لو اور ان نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لو. فجر کی نماز کے لیے الگ غسل کر لو. اگر تم یہ کر سکتی ہو تو کر لیا کرو اور روزے بھی رکھتی جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری صورت ان دونوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. کون سی؟ 2 نمازیں جمع کر کے غسل کر لینا. اب کوئی سوال اس بارے میں تو پوچھ لیجئے، ورنہ میں نماز کے اوپر آؤں گی اب کہ مریض کی نماز کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی چاہیے. کوئی بات پیریڈ سے متعلق؟ جی آپ فرمائیے. اگر تو وہ پیریڈز کے قریب ہے تو حیض ہی شمار ہوگا کہ ارلی پیریڈز ہو گئے، لیکن اگر وہ مڈل آف نو ویئر تو وہ پھر شیطانی کچوکا ہو سکتا ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کی ڈیٹ ہے مثلا فکس ہے، بس اسی دن ہوتے، کسی دفعہ 1-2 دن پہلے ہو گئے تو وہ پیریڈز ہی شمار ہوں گے کیونکہ وہ ساتھ ہی ہے اس کے. یا بعض اوقات 1 مہینے میں 5 پہ ختم نہیں ہوئے، 6 پہ جا کے ہوئے تو کوئی بات نہیں، وہ کسی فوڈ وغیرہ یا موسم کے چینج سے آپ کا 1 دن اوپر بڑھ گیا، اس کو آپ حیض ہی شمار کریں گے. لیکن اگر آپ پیریڈز کے دنوں کے بالکل علاوہ کہیں ایسے ہی بیچ میں شروع ہو گیا کچھ تو وہ پھر آپ کا استحاضہ شمار ہوگا. جی اس بارے میں اسکالرز کا میں نے پڑھا تھا کہ بیسک نارم چونکہ حیض ہے تو عورت کو سب سے پہلے کوئی بھی خون جو ہے وہ حیض ہی شمار کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ارریگولر بلیڈنگز ہو جاتی ہیں. جیسے شروع ہوتے ہیں پیریڈز تو بچیوں کو 15 دن بعد دوبارہ پیریڈز ہو جاتے ہیں، تو وہ پیریڈز ہی ہوں گے الا یہ کہ استحاضہ اسٹیبلش ہو جائے، کیونکہ استحاضہ جو ہے نا وہ کنٹینیوس ہوتا ہے اور اس میں مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی عورت پاک نہیں ایک طرح سے ہوتی اور فیو ڈیز کے علاوہ. درست ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے بیچ کی مدت جو ہے نا 23-24 دن کی، جی جیسے اس حدیث میں آئی ہے، تو اگر یہ 23-24 دن کی مدت میں ایک دفعہ ہو رہا ہے پھر دوسری دفعہ ہو رہا ہے، پھر یعنی ٹوٹل کنٹینیوٹی نہیں ہے لیکن آف اینڈ آن ہو رہا ہے، تو صورت میں پھر جو دن ہے وہی شمار ہوں گے اور باقی جو ہے اس کو استحاضہ. کیونکہ بعض اوقات بعض لوگوں کو ایسے تھوڑی سی اسپاٹنگ کسی وقت ہو جاتی ہے، پیریڈز نہیں ہوتے، پھر جو اصل دن آتا ہے اس وقت ہی پیریڈز ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس صورت میں جی
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جیسے بھی بتایا کہ اگر پیریڈز ختم ہو جائیں، اگر 5 منٹ بھی ہوں تو نماز پڑھ لیں جیسے آپ کو پتا چلے کہ آپ کے پیریڈز ختم ہو گئے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل صاف ہوتے ہیں اور آپ کو 2-3 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں ہوتا اور لگتا ہے ایسی ہے کہ آپ پاک ہو گئے ہو، اور 3-4 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کو ہلکی پھلکی اسپاٹنگ ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ویٹ کرنا چاہیے؟ اس کو اگنور کر دینا چاہیے. تھوڑی بہت اسپاٹنگ اگر ایسے ہی کچھ ہلکا پھلکا نظر آ گیا، اگر عادت کے مطابق ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ اصل سورس سے تو نکل چکا ہوتا ہے سب کچھ، کہیں نہ کہیں اٹکاؤ ہو سکتا ہے، رکاوٹ ہو سکتی ہے، اس صورت میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ پھر پراپر پیریڈ شروع ہو جائے تو پھر روک دیں، پھر نہا کے ہی پڑھیں دوبارہ. نہیں، 7 دن تک بالکل ویٹ نہیں کریں. کئی لوگوں نے اس کو بس نام ہی 7 دن کا دیا ہوا، ہو یا نہ ہو وہ 7ویں دن ہی نہاتے ہیں، یہ غلط ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بہت اچھا سوال کیا انہوں نے کہ بعض اوقات ہمیں نہانے کی ضرورت ہوتی ہے اور مثلا فجر کا وقت ہی ہے، نہانے کی ضرورت ہے، موٹر چلاتے ہیں بجلی نہیں ہے، تیمم کر لیں لیکن نماز ادا کریں وقت کے اندر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جی استاذہ، حج اور عمرے پہ جب جاتی ہیں خواتین تو وہ اکثر فارمولیٹ این لے لیتی ہیں، ہارمونز ہوتے ہیں. دوائی اس مقصد کے لیے تو نہیں بنی کہ وہ خواتین جب جائیں تو ان کے پیریڈز روکا جائے. تو وہاں جب حج عمرے میں بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا تو ضرور اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے جی ایگزرشن سے. تو وہ اس وقت یہ بہت مجھے سوال آتا ہے کہ وہ پھر جو ہے اس کو نفاس میں لیا جائے کہ حیض میں لیا جائے. وہ روکا ہوا کیا تھا؟ حیض تھا. روکے تو وہ حیض ہی ہے. اور دوسرا استاذہ، نفاس میں وہ جو چھلا جو ہوتا ہے اس تک عورتیں نماز جو ہے اس کا بھی تھوڑا بتا دیں. بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. نفاس میں بعض اوقات 40 ڈیز اس کی حد ہے اور بعض اوقات 40 ڈیز پر پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر 40 سے 45 بھی ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر 40 کے اندر اسپاٹنگ ہو رہی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو 40 کا انتظار نہیں کریں گے، نہا کے چاہے ایک ہی دن ہو. کچھ لوگوں کی ولادت اس میں کوئی پیریڈز نہیں ہوتے، وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں فوراً ہی، تو وہ ساتھ ہی نماز شروع کر دیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے، وہ پیریڈز ہی شمار ہوں گے انٹل کہ بالکل وائٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، اٹس اے گڈ کوشچن. بعضوں کا 3 دن تو پراپر بلیڈنگ ہوتی ہے، چوتھے دن تھوڑی تھوڑی رک کے ہوتی ہے، 5ویں دن یلوش ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ پیریڈز ہی کی کنٹینیویشن ہے، جب تک وائٹ ڈسچارج نہ ہو نماز نہیں شروع کرتے. سارے ذکر اذکار کر سکتے ہیں، جو قرآن آپ کے سینے میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سیکھنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ عبادت کی غرض سے تلاوت نہیں. میں یہ وثوق سے کہتی ہوں کہ دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے، اگر اپنے آپ کو صاف رکھیں تو میں تجربے کی بنا پہ کہتی ہوں کبھی آپ کو لکوریا نہیں ہوگا. اس میں یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ انٹیک کریں، اور نمبر 2 جب آپ اپنے کو واش کریں تو فرنٹ پارٹ کو پہلے دھوئیں اور بیک کو زیادہ دھوئیں. اور جب آپ فرنٹ اور بیک کو ملا کے دھو دیتے تو فنگس انفیکشن ہو جاتا ہے. اگر آپ اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے تو کبھی بھی گلکوری کا پرابلم نہیں ہوگا کہ پانی زیادہ لیں گے اور دوسرا اپنے کو صاف رکھیں گے اور کوشش کریں اپنے کو ڈرائی بھی کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ صابن کا استعمال نہیں کرتے یا کوئی لیکوڈ وغیرہ نہیں استعمال کرتے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نجس چیز کو آپ دھو رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز ایسی استعمال کریں کہ جس سے آپ پوری طرح صاف ہو جائیں. اسٹرک ہو جاتے ہیں، کوئی جلوس ہے یا ہڑتال ہو گئی ہے اور آپ ظہر سے اثر اور مغرب اور ایک دن کے اندر تو آپ فارغ ہو جائیں گے، لیکن نہیں پتا کہ کب تک، پھر کیا بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے یا گھر جا کے ویٹ کریں گے اور جمع کریں گے؟ اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ گاڑی پر اگر بیٹھے ہیں تو گاڑی کا شیشہ کھولیں، باہر سے آپ لیں مٹی اور تیمم کریں. صحیح، لائک وہ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی انسرٹینٹی ہے پانی کے نہ ملنے کی تو بھی وقت کے اوپر نماز نہیں چھوڑیں، آپ نماز پڑھ لیں، تیمم کر لیں وہاں پر، کہ جب پانی ہے ہی نہیں کہیں آس پاس اور اتر بھی نہیں سکتے. بعض ایسے ٹریفک بلاکس ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نہ گاڑی کھولی چھوڑ سکتے ہیں، گاڑی ہو بھی تو آپ وہاں دروازے نہیں کھول سکتے. ہو سکتا ہے کہ پانی چند قدم دور بھی ہو لیکن کوئی آپ کے پاس لانے والا نہیں، آپ اتر کے جا نہیں سکتے. بچے کو بھیجیں اور اتنے میں ٹریفک کھل جائے، آپ سب کا راستہ روک دیں وہاں کہ وہ میرا پانی آ رہا ہے پھر میں چلوں گا، تو سب کے لیے اذیت کا باعث. تو ایسے موقع جو اضطراری کیفیت ہے اس میں انسان سوچ سمجھ کے تیمم کرے اور نماز پڑھ لے. آگے چلتے ہیں کیونکہ نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو آج ہم مریض کے لیے احکام عبادت میں مریض اور نماز کا باب پڑھیں گے.
نماز فرض ہے ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر، اس لیے مریض کے اوپر واجب ہے کہ حسب استطاعت نماز اپنے وقت پر پڑھے اور بلا وجہ نماز کو وقت سے مؤخر نہ کرے، لیٹ نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ تم نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے۔ یعنی اگر کوئی سو گیا ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر جاگ رہا ہے تو ظہر اس وقت میں نہ پڑے جب عصر کی اذان شروع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے وقت پر نماز ادا کرے، اطمینان سے رکوع کرے، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے، تو انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے۔ تو کیا کرنا ہے؟ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے اطمینان سے رکوع اور سجدہ اور خشوع کے ساتھ نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، یعنی بخشش کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، یعنی نماز ہی انسان کے اسلام کی پہچان ہے، اس لیے بیماری میں بھی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ اور کل آپ کو وہ حدیث بتائی گئی تھی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار ہوئے اور آپ پر غشی طاری ہو گئی، ہوش آئی تو آپ نے سب سے پہلے کیا بات پوچھی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئے تو پھر آپ نے ہوش آنے پہ یہی پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ فکر کسی بھی موقع پر نماز کی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کتنے پروگرام ہیں جو نماز کا وقت سامنے رکھ کے بنائے جائیں۔ مثلاً کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو شادی کی دعوت طے کرتے ہیں لیکن بالکل اس میں فکر نہیں کرتے کہ نماز کا وقت آئے گا، اور اگر نماز کا وقت آئے تو جگہ کوئی انتظام نہیں کرتے، یعنی اس کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمارے سارے دن کی جو پلاننگ ہے، ڈے پلاننگ، وہ کس کے اراؤنڈ ہونی چاہیے؟ نمازوں کے۔ موت کے قریب بھی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ وہ اس رات عمر بن خطاب کے پاس آئے جس رات ان کو خنجر لگا تھا۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو صبح کی نماز کے لیے جگایا تو عمر نے کہا ہاں جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یعنی انہیں خنجر لگا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اتنا سخت گہرا زخم تھا کہ آنتوں تک جا لگا تھا، جب آپ کو دودھ دیا گیا تو آپ کی آنتوں سے دودھ بہنے لگا، لیکن اس حال میں بھی اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس حال میں نماز پڑھی کہ ان کے زخم سے خون رس رہا تھا، پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور صرف فرض نماز نہیں، حت البصا نفل وغیرہ بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر آپ بیمار ہوتے یا طبیعت میں چستی نہ ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی بیماری میں بھی نوافل کا اہتمام کرتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے بیماروں کو جو سہولتیں دی ہیں اس میں اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں؟ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ وہ بواسیر کے مریض تھے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھو، کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے تکلیف کے باوجود بھی انسان کوشش کرے کہ کھڑا ہی ہو۔ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جس دن سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرا کر نکلے کہ اپنی قمیص پکڑ لی، پھر آپ کو چادر پہنچائی گئی اور لوگوں کو لے کر طویل قیام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران قیام اور رکوع کرتے رہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو مجھ سے زیادہ بڑی عمر کی تھی لیکن وہ کھڑی تھی، پھر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو مجھ سے زیادہ بیمار تھی لیکن وہ بھی کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ تم دونوں سے زیادہ تو ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کی حقدار میں ہوں کہ جو صحت مند ہوں، کیونکہ بہت طویل رکوع تھے، طویل سجدے تھے، تو کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، تو انہوں نے سوچا بیٹھ جاؤں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک بیمار کھڑی ہے اور ایک عمر رسیدہ کھڑی ہے، تو انہوں نے کہا میں بھی کھڑی ہو جاتی ہوں۔ تو ہمیشہ نیکی کے معاملے میں ہمیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب اکثر بیٹھ کر نماز ادا کرتے، البتہ فرض نماز کھڑے ہو کر ہی ادا کرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حت البصا
فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارے تو عام طور پر لوگ دنیا بھر کے کام کھڑے ہو کے کرتے ہیں اور نماز میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ویسے نہیں کھڑے ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب زیادہ ہو گئی تو آپ ایک ستون سے ٹیک لگا کر رات کی نماز میں قیام فرماتے تھے، لیکن کھڑے رہتے. پھر بھی اگر نماز بیٹھ کر شروع کی لیکن دوران نماز میں کچھ کمی محسوس ہوئی تو باقی نماز کھڑے ہو کر پوری کی جا سکتی ہے. مثلا آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے، پاؤں میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے تو آپ نے بیٹھ کے شروع کی، لیکن بیٹھ کے پھر آپ کو لگا کہ اب میرے جسم کی اکڑ دور ہو گئی ہے، اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو بیچ میں ہی اٹھ جائیے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح آپ کھڑے ہیں، کھڑے آپ کو لگا کہ آپ گرنے لگے تو بیٹھ جائیے، یعنی بیچ میں بھی آپ اپنی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپا آنے سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ رات کی نماز میں آپ نے بیٹھ کر قرات کی ہو، مگر جب بوڑھے ہو گئے تو بیٹھ کر بھی قرات کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب 30 یا 40 آیتیں باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو کر پڑھ لیا کرتے تھے. حسن بصری کہتے ہیں کہ مریض 2 رکعت بیٹھ کر اور 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، یعنی آپ آدھی نماز بیٹھ کے آدھی کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل کی بات ہے. یعنی مریض جس طرح آسانی سے نماز پڑھنا چاہے پڑھے، لیکن پڑھے ضرور. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آ گئے. ہم عیادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی. حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، لیکن مرض الوفات سے 1-2 سال قبل آپ بیٹھ کر نفل پڑھنے لگ گئے تھے. اس میں جس سورت کی تلاوت فرماتے اسے خوب ٹھہر کے پڑھتے، حتیٰ کہ وہ خوب طویل ہو جاتی، یعنی رکعتوں کی طوالت کم نہیں کی، ہاں بیٹھ گئے، یعنی قرات لمبی کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ قرات چھوٹی کر دیتے ہیں. بیٹھ نہ سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی. عمران بن حسین سے روایت ہے مجھے بواسیر کی شکایت تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا میں نماز کیسے پڑھوں؟ فرمایا کھڑے ہو کے پڑھو، اگر اس کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر، اگر اس کی بھی نہیں تو سائیڈ پر لیٹ کر. یعنی اگر مریض کو آپ سائیڈ پہ قبلہ رخ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت بالکل آسمان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی، لیکن اگر وہ سائیڈ نہیں بدل سکتا تو پھر سیدھے بھی ٹھیک ہے. بیٹھ کر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ ادھر کرسی پہ یا تشہد کی حالت میں نیچے. اگر سخت مجبوری ہے تو پھر جس طرح بھی سہولت ہو. رکوع کے لیے جس قدر ممکن ہو جھکنا چاہیے. اگر سجدہ زمین پہ نہ کر سکتے ہو تو رکوع کی نسبت سجدے کے لیے زیادہ جھکیں. ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں، نہیں تو بیٹھیں گے کیسے؟ یا کرسی پہ یا زمین پہ. زمین پہ کیسے بیٹھیں گے؟ تشہد میں. اگر تشہد میں نہیں بیٹھ سکتے، مثلا گھٹنوں میں تکلیف ہے، ٹانگوں میں سوجن ہے، تو آپ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ 2 زانوں بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگر اس طرح بھی نہیں بیٹھ سکتے تو ایک ٹانگ آگے کو یا پیچھے کو بھی نکال سکتے ہیں. جیسے سہولت تو پڑھ لے انسان، لیکن نماز پڑھے. پھر اسی طرح اگر ساری نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو رکوع کی نسبت سجدہ زیادہ جھک کے کرے اور طویل کر لے. یعنی دونوں میں فرق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے کیا کیا، اور اپنے آپ سوچتے اچھا رکوع کیا تھا، کیونکہ آپ نے وہ دونوں میں فرق ہی نہیں کیا. تو دونوں کے ادائیگی میں فرق ہونا چاہیے. اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو بیٹھ کے رکوع کر لیں. اگر رکوع اور سجدے کے لیے بھی نہیں جھک سکتے آپ تو کیا کریں؟ اگر آپ یوں نہیں کر سکتے، کمر میں تکلیف ہو گئی ہے، کئی لوگوں کا کمر کا آپریشن ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا، اب وہ ایسے نہیں کر سکتے، وہ کیا کریں؟ اشارہ کس سے؟ گردن سے، گردن کو کریں. لیکن اگر گردن پہ بھی کالر لگا ہوا ہے تو کیا کریں؟ آنکھوں سے. ٹھیک، الحمدللہ، ہاتھوں سے اور آنکھوں سے. لیکن جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کے پڑھی جائے، کیونکہ قوموا للہ قانتین. سجدے کے لیے میز استعمال نہ کیا جائے. اکثر آپ دیکھیں موٹر وے پہ یا کہیں کسی مسجد میں بیٹھ کے پڑھنے والوں کے لیے چیئر جو رکھی ہوتی ہے اس کے آگے ٹیبل بھی بنا ہوتا ہے. وہ اتنی مشکل پڑتی ہے، نہ اس کے اندر بندہ گھس سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ نیچے بیٹھ سکتا ہے کہیں. تو عام کانسیپٹ یہی ہے کہ ٹیبل پہ سجدہ کر لو یا کوئی چیز آگے رکھ کے اس پہ سجدہ کرو. نہیں، اشارے میں صرف اشارے سے ہی پڑھیں گے، کسی اور چیز کو رکھ کے سجدہ نہیں کریں گے. کوئی تکیہ یا گدا یا میز یا کوئی گتا، کوئی چیز اور نہیں رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی، آپ نے اسے تکیے پہ نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے تکیے کو پکڑا اور پھینک دیا.
اس نے ایک لکڑی پکڑی کہ اس پر نماز پڑھے، آپ نے اسے بھی پکڑ کے پھینک دیا. فرمایا اگر استطاعت رکھتے ہو تو زمین پہ پڑھو، نہیں تو اشارہ کرو جیسے اشارہ کرتے ہیں، اور اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھک جاؤ. تو یہ واضح حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ میز وغیرہ پہ سجدہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں ماتھا ٹیکنا چاہتے ہیں. لیٹ کے نماز ادا کرنا. لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت میں قبلہ رخ ہونا اور دائیں پہلو پر لیٹنا افضل ہے، رائٹ سائڈ پہ. اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو جس طرف ممکن ہو اسی طرح منہ کر کے نماز ادا کی جائے گی اور یہ نماز درست ہوگی. عطا کہتے ہیں کہ اگر قبلہ رخ ہونے کی بھی طاقت نہ ہو تو جدھر رخ ہو ادھر ہی پڑھ لو. ایسا مریض جس کے ہوش و حواس قائم ہو مگر نماز کا کوئی بھی رکن ادا کرنے سے قاصر ہو تو دل ہی دل میں نماز کے ارکان کا تصور کر لے. یعنی آنکھیں بھی نہیں ہلا سکتا، دل میں ہی. وہ کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ آنکھیں بھی نہ ہلا سکے انسان؟ جی کاموں میں تو ہوش بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر کچھ ہوش ہے، وہ سن رہا ہے باتیں اور اس کو پتہ چل رہا ہے نماز کا وقت ہو گیا. یعنی قومے میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دماغ بھی سو گیا. بعض اوقات مریض سن رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ نہ ہل سکتا، نہ آنکھ ہلتی ہے، نہ کچھ بھی، اور غنودگی کسی کیفیت ہے، تو دل میں ہی پوری نماز پڑھ لے. ہاں، اور اگر منہ نہیں ہلتا، زبان نہیں ہلتی، تو بھی دل میں نماز پڑھ لے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا ویک ہوتا ہے کہ زبان بھی نہیں ہلا سکتا، تو دل میں پڑھے. اور اگر آنکھ کے اشارے سے پڑھ رہا ہے نا تو رکوع میں کم جھکائے آنکھ اور سجدے میں اور زیادہ جھکا لے، یعنی بند کر لے، آدھی بند کر لے رکوع میں اور زیادہ اس سے کر لے سجدے میں. اگر مریض بھول جائے یا بیچ میں سو جائے تو پھر کیا کرے؟ تو جب یاد آئے، جب جاگے تو نماز پڑھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نماز کے وقت سوتا رہ گیا یا نماز سے غافل ہو گیا تو جب یاد آئے نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ صرف مسائل نہیں آپ یاد کریں گے کہ دلائل بھی یاد کریں گے. اور آج آپ جا کے ذرا گھر والوں سے پوچھیں کون سی نماز کیسے پڑھیں گے، بیماری میں کیسے نماز پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح اگر انسان بیماری کی وجہ سے سوتا رہ جائے، مثلا تہجد کی عادت تھی، تو کیا کرے؟ دن کو پڑھ لے کسی وقت وہ نوافل. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے. اگر آپ سے کسی دن نیند کے غلبے یا بیماری کی وجہ سے تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لیتے. اگر بیمار کے لیے ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا مشکل ہو تو ظہر، عصر اور مغرب، عشاء کو جمع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر جیسے استحاضہ والی عورت کو آپ نے غسل کا کہا تھا کہ اگر غسل کرے تو ظہر عصر کو ملا کے پڑھ لے، تو اسی طرح کوئی اور بیمار ایسا کہ جس کے لیے وضو، تیمم، اس کو اٹھانا بٹھانا، بار بار ہلانا جلانا اس کے لیے نقصان دہ ہو، مثلا کوئی ہڈی ٹوٹ گئی یا زیادہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، تو اس صورت میں کیا ایک دفعہ اگر اس نے وضو یا تیمم کیا تو 2 نمازوں کو اکٹھا کر لے حسب ضرورت، عام طور پر نہیں لیکن کبھی بند سے نوائل. تو یہ طریقہ کیا ہے اس کا کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اول وقت میں، یعنی ظہر کا بالکل آخری وقت اور عصر کا اول وقت. اسی طرح مغرب اور عشاء، ان کو جمع سوری کہتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مقیم ہوتے ہوئے بغیر کسی خوف یا بارش کے ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی. کیوں؟ تاکہ امت کے لیے سہولت ہو جائے. یہ روز کی روٹین نہیں تھی لیکن ایک دفعہ پڑھ کے دکھا دی. وکی کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا آپ کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا تاکہ امت کو مشقت نہ ہو. اگر مریض بے ہوش ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ ہوش آ جائے یا علاج کی غرض سے بے ہوش کیا جائے، انستھیزیا دیا جائے، تو ہوش و حواس درست ہونے پر چھوڑی ہوئی نمازوں کو ترتیب سے ادا کر لے، قضا پڑھ لے. ابو قتادہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں تھے تو آپ راہ سے ایک طرف کو ہو گئے، میں بھی آپ کے ساتھ ایک طرف ہو گیا. آپ نے فرمایا ذرا دیکھو، تو میں نے کہا کہ یہ سوار آ رہا ہے، یہ 2 ہیں اور وہ 3 ہیں، حتیٰ کہ ہم 7 افراد ہو گئے. تب آپ نے فرمایا ہماری نماز کا خیال کرنا، یعنی فجر کا. لیکن ان کے کان بند کر دیے گئے، یعنی سوتے رہ گئے، بس ان کو سورج کی کرنوں ہی نے جگایا. اور وہ اٹھے اور کچھ وقت چلے، پھر اترے، وضو کیا اور بلال نے اذان کہی، سب نے فجر کی سنتیں پڑھی، پھر فجر کی نماز ادا کی اور سوار ہو گئے. تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے اپنی نماز میں بہت تقصیر کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو جانے میں کوئی تقصیر نہیں، یعنی کوئی جان بوجھ کے نہیں سویا. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان پہ اچانک نیند کا ایسا غلبہ آتا ہے اور اٹھتا ہے تو وقت جا چکا ہوتا ہے، مثلا مغرب کا وقت. فرمایا تقصیر یا کوتاہی تو اس کی ہے جو جاگ رہا ہو، لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لے اور پھر آئندہ بر وقت ہی ادا کرے، یعنی ہمیشہ ایسا نہ شروع کر دے.
اگر بے ہوشی طویل ہو جائے تو اس کا حکم نیند والے شخص کی طرح ہے، اس کے ذمہ کوئی قضا نہیں، یعنی کئی دن تک بے ہوش ہے، 6 مہینے کوئی قومے میں ہے، تو اس پر پھر نمازیں نہیں ہوگی کیونکہ تو ہوش میں نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، سویا ہوا حتیٰ کہ جاگ جائے، ٹھیک ہے، اور بے ہوش جب وہ ہوش میں آئے، مجنون جب اس کو افاقہ ہو جائے۔ اگر مریض سنت اور نفل ادا نہ کر سکتا ہو تو صرف فرض پر ہی اکتفا کر لے، لیکن اگر ادا کر سکتا ہو تو وہ بھی پڑھے، کیونکہ کچھ بیماریاں تو بہت طویل چلتی ہیں نا، تو ایسی صورت میں انسان مستقل طور پر نفل نہ چھوڑ دے۔ اب بچے کی پیدائش اور نماز، پیدائش کے موقع پر جب تک عورت کو خون جاری نہیں ہوتا نماز پڑھی جائے گی، ایون جو پینز آ رہی ہو نا اور ابھی ڈلیوری نہیں ہوئی تو نماز ادا کی جائے گی۔ اس وقت وضو کر سکے تو وضو کر لے، نہیں ممکن تو تیمم کر لے، لیکن جب تک خون نہیں نکلنا شروع ہوتا عورت نماز پڑھتی رہے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ پھر نفاس کی مدت، بچے کی ولادت کے بعد نفاس کی کم سے کم کوئی حد مقرر نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اگر عورت بچے کی ولادت کے 10 دن بعد یا اس سے کم یا زیادہ دنوں میں پاک ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھے، اور اسی طرح روزہ بھی رکھے، خواہ 40 دن پورے ہوئے ہوں یا نہ۔ اگر نفاس والی عورت 40 دن پورے کر لے اور خون ابھی جاری ہوا ہو تو ایسی صورت میں غسل کر کے نماز شروع کر دے گی، کیونکہ یہاں سے اس کا استحاضہ شروع ہو گیا، کیونکہ 40 دن کے بعد خون کا جاری رہنا استحاضہ ہے، الا یہ کہ پیریڈ شروع ہو جائیں، حمل کا ساقط ہونا، کیونکہ پیریڈز کا انداز ہی بالکل فرق ہوتا ہے، کریمپس پڑ رہے ہوتے ہیں، مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے، خون کے رنگ میں فرق ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح عورت کا حمل ساقط ہو جانا، ابارشن ہونا یا مسکیریج ہونا۔ عورت کا حمل اس حالت میں ساقط ہو کہ جنین کا سر، ہاتھ، پاؤں، دیگر اعضاء بن چکے ہوں تو وہ نفاس والی ہے، اس کے لیے وہی احکام ہوں گے جو نفاس کے ہیں۔ عورت کا حمل اس حالت میں ساقط ہوا ہو کہ جنین کی تخلیق واضح نہ ہو، بس تھوڑا سا ایسے لوتھڑا سا ہو، یعنی کوئی اور چیز اس میں سے نہیں نکلی، تو اس کا حکم حیض اور نفاس کا نہیں بلکہ استحاضہ کا ہوگا۔ یہ نماز پڑھے گی اور رمضان کے روزے بھی رکھے گی، اور ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرنا ہوگا، مستحاضہ کی طرح روئی وغیرہ کے ساتھ خون کو گرنے سے روکنا ہوگا، اور اس کے لیے بھی نمازوں کو جمع کرنے کی سہولت ہوگی۔ اگر جنین 81 ڈیز کا ہو جائے اور جس میں اعضاء کا پیدا ہونا ممکن ہے تو اس وجہ سے پھر نماز کو چھوڑا جائے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زچگی کے بعد 40 دن یا 40 راتیں بیٹھی رہتی، اور ان کی چہرے کی رنگت بدل جانے، یعنی جھائیاں وغیرہ پڑ جانے کی وجہ سے ہم اپنے چہروں پہ ورس ملتی تھی، یعنی جیسے کریم وغیرہ لگاتے ہیں، یعنی ایک بوٹی کا نام ہے ورس، یعنی وہ لگا لیتی تھی۔ مریض اور روزہ، مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ کہاں سے دلیل ملتی؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن اس کو قضا رکھنی ہوگی۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، تنگی نہیں چاہتا۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں ہر بیماری میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، یعنی چھوڑ سکتے ہیں، الا یہ کہ فلو وغیرہ ہے اور جس میں روزہ اور فائدہ مند ہے، یا کچھ ایسی مستقل بیماریاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ انسان زندگی کے باقی سب کام کر رہا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ روزہ بھی رکھتا چلا جائے، مثلا بی پی کی بیماری ہے یا اور اس طرح کی بیماری، یا کسی عذر کی بنا پر چھوڑے گئے روزوں کی قضا ادا کرنا واجب ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، یہ قضا پورے سال میں کسی بھی طرح لگاتار یا الگ الگ رکھ سکتے ہیں، قضا روزے ایک سٹریچ میں رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کو متفرق دنوں میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گنتی پوری کرنے کے لیے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ پورا ایک مہینہ اکٹھا رکھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا اور میں شعبان سے پہلے اس کی قضا کی استطاعت نہ رکھتی، نہیں ڈیلے کرتے کرتے اگلا رمضان جب آنے لگتا تو اس سے پہلے قضا پوری کر لیتی۔ فدیے کی ادائیگی، جو شخص دائمی مریض یا نہایت کمزور ہو یا بوڑھا ہو اور روزہ نہ رکھ سکے تو ایسی صورت میں فدیہ دے دے۔ ففدیۃ طعام مسکین، جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ ابن عباس کہتے ہیں آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ اس سے مراد بہت بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہ رکھتی ہو، انہیں چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور کھانا کھلانے کے لیے ضروری نہیں کہ خود پکا کے کھلائیں، آپ ان کو راشن وغیرہ بھی دے سکتے ہیں یا روپے پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ انس بن مالک جب بہت بوڑھے ہو گئے، کیونکہ ان کی لمبی زندگی کی دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ 1 سال یا 2 سال رمضان میں روزانہ ایک مسکین کو روٹی اور گوشت دے دیتے اور روزہ نہ رکھتے تھے۔ ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو ایک اوسط درجے کا کھانا دینا ہوگا، نہ بہت لاوش اور نہ ہی بالکل ہی نہ ہونے کے برابر۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہی جیسے انسان خود کھاتا ہے اسی درجے کا۔
اور اگر ویسے کاؤنٹ کرنا ہو تو ایک مسکین کے لیے نصف صاع ہے. فدیے میں کھانا کھلانا افضل ہے، یعنی کہ فدیہ پیسے دینے کے بجائے کھانا کھلائے تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کیا کہا کہ طعام و مسکین، یعنی کھانا دے. اکٹھے بھی فدیے کی رقم دی جا سکتی ہے اور راشن بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی اکٹھا فدیہ رقم کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور راشن کی صورت میں بھی. حسن بصری اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی یا حاملہ کو اگر اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو تو افطار کر لیں. پریگننٹ خاتون ہے، دل گھٹنے لگے، بے ہوش ہونے لگی، تو اس میں کیا ہے، روزہ کھولا بھی جا سکتا ہے اور پھر اس کی قضا دینی ہوگی ایک روزہ. علاج کی کیا کیفیت ہے روزے کی حالت میں؟ بلڈ دے سکتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا اور وہ بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے، بلڈ لے رہے ہیں تو دے سکتے ہیں آپ. اسی طرح چوٹ یا زخم لگنے کی صورت میں خون نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ابن عباس کہتے ہیں کہ روزہ ان چیز سے ٹوٹتا ہے جو اندر جاتی ہیں، ان سے نہیں جو باہر آتی ہوں. یہ ایک اصول یاد رکھیں. کیا روزہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ جو باہر سے اندر جائے، نہیں کھائے وغیرہ یا اندر کچھ ڈالے انسان. لیکن جو چیز جیسے تھوڑی بہت الٹی آ گئی، خود سے خود نکالی نہیں، خود آ گئی، یا کوئی نکسیر پھوٹ گئی، یا رو لیا، یا بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اندر سے باہر آ رہی ہیں، تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جو عورتیں حاملہ ہوں یا بچے کو دودھ پلاتی ہوں، اگر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کریں تو روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اسے قضا کرتے ہوئے گنتی پوری کر لیں. روزے کی حالت میں تشخیص مرض کے لیے خون دیا جا سکتا ہے. ابن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی، یعنی حجامہ کرایا. روزے کی حالت میں دانت کا علاج کروایا جا سکتا ہے، ضرورت کے تحت دانت نکلوایا جا سکتا ہے، الا یہ کہ دوا کے اندر جانے کا اندیشہ ہو. آنکھ، کان یا ناک میں دوا ڈالنا، اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ وہ حلق سے اتر کے پیٹ میں نہ چلی جائے، کیونکہ ناک کا کنیکشن بھی گلے سے ہوتا ہے اور گلے سے پیٹ میں چیز جا سکتی. اسی طرح بعض اوقات آنکھ سے بھی، تو اس سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں خوب ناک میں پانی چڑھاؤ، پیچھے پڑ چکے ہیں نا، حتیٰ کہ آنسو آ جائے یا یعنی پچھلے نتنے تک چلا جائے. لیکن اگر روزے سے تو ایسا نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ پانی ناک سے اندر گلے تک آ جائے گا. حسن بصری کہتے ہیں کہ ناک میں دوا چڑھانے میں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اگر آپ نے صرف اگلے نتنوں میں تیل لگایا یا کوئی اور دوا ایسی کہ وہ گلے سے نیچے یعنی پیٹ تک نہیں جاتی تو کوئی بات نہیں. اسی طرح انہیلر لیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہیلر لنگز میں جاتا ہے، سٹمک میں نہیں. ٹھیک ہے، وہ کھانے کی چیز تو نہیں جو اندر جائے گی، یہ تو ایسے جیسے آپ بریتھ کر رہے ہو. پھر اسی طرح لیڈی ڈاکٹر سے اندرونی معائنہ کرانا، یہ کرا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے ایک عورت پریگننٹ ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے اس کو چیک کرنا ہے، کروا سکتے ہیں. جی، اس سے روزے پہ اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ سوال بہت کامن آتا ہے، کیا اس میں غسل کرنا چاہیے؟ لیڈی ڈاکٹر سے چیک کروا کے، وجائنا وغیرہ چیک کرے وہ. پھر شوگر کے مریضوں کے لیے احتیاط، اگر ان کو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اگر طاقت ہو تو رکھ بھی سکتے ہیں. ہر ایک کا فرق ہوتا ہے مزاج. پھر کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ جان بوجھ کے قے کرنا، اگر خود آ رہی ہے تو پھر نہیں روزہ ٹوٹتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو قے آ جائے جبکہ وہ روزے سے ہو تو اس پر کوئی قضا نہیں، لیکن اگر وہ قصدن قے کرے تو قضا دے. ٹوٹ گیا روزہ اور اب دوبارہ ایک روزہ رکھنا ہوگا. حیض اور نفاس شروع ہو جائے چاہے دن کے کسی بھی وقت میں ہو، خواہ افطار میں چند لمحے ہی کیوں نہ ہو، روزہ چلا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں آدھا دن گزر گیا اب روزہ ہو جائے گا. روزہ نہیں ہوتا چاہے 1 منٹ پہلے اگر پیریڈ شروع ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے چھوڑ نہیں دیتی؟ یہی اس کے دین کا نقصان ہے. گلوکوز یا خون یا کوئی اور غذائی مواد کسی طریقے سے جسم میں پہنچانا، امپورٹ کرنا درست نہیں. ٹھیک ہے، یعنی طاقت کے انجیکشن نہیں لگوا سکتے آپ. انسولین جی لگا سکتے، کیونکہ روزہ دار کو ایمرجنسی کی صورت میں اگر خون لگوانا پڑے یا ڈرپ لگوانی پڑے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس صورت میں بعد میں پوری کرنی ہوں گے روزے. مریض اور حج اور عمرہ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. تو اگر بیمار ہے جا ہی نہیں سکتا تو اس پر پھر حج نہیں، وہ کسی اور سے کروا سکتا ہے، حج بدل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا حج کا ارادہ ہو اسے یہ ارادہ جلد پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور ضرورت آڑے آ جاتی ہے. اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو کہ سواری پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ
ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ بہت بوڑھا ہے، حج کی طاقت نہیں رکھتا، نہ عمرے کی نہ اونٹ پہ سوار ہونے کی. فرمایا اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کے علاوہ عمرہ بدل بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے آپ سے سوال کیا میرا باپ بوڑھا ہے، سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو، یعنی عورت مرد کی طرف سے حج بدل ادا کر سکتی. اگر کسی شخص کو بیماری کا خوف ہو اور وہ احرام باندھتے وقت یہ نیت کر لے کہ اگر بیماری بڑھ گئی تو میں وہیں احرام کھول دوں گا، تو ایسے شخص پر حج اور عمرے کی ادائیگی سے قبل ہی احرام کھولنے پر کوئی فدیہ یا دم نہیں ہوگا، یعنی اگر اس نے مشروط احرام باندھا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضباع بنت زبیر جو کہ حضرت مقداد کے نکاح میں تھی ان کے ہاں تشریف لائے. پوچھا کیا تم نے حج کا ارادہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اکثر بیمار ہو جاتی ہوں. آپ نے فرمایا حج کرو لیکن احرام باندھتے وقت یہ شرط کر لو کہ اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ جہاں تو نے مجھے روک دیا میں وہیں احرام کھول دوں گی. یعنی اگر آپ کو شک ہو کہ آپ کر نہیں پائیں گے یا کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو پہلے سے ہی احرام کھولنے کی نیت کر لیں. بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ سے قبل سر کے بال اتروانے اور احرام کھولنے پر فدیہ کے طور پر 3 روزے رکھنا ہوں گے یا صدقہ 6 مسکینوں کا کھانا دینا ہوگا یا ایک جانور بکری کی قربانی دینا ہوگی. قرآن مجید میں آتا ہے فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو اور اس وجہ سے وہ اپنا سر منڈوا دے تو فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ سے تکلیف کے باعث سر منڈوانے کے فدیے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ تم ایک بکری کی قربانی کی استطاعت رکھتے ہو کیا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. فرمایا تو پھر 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا ہر مسکین کو ایک وقت کے کھانے کے عوض نصف سا یعنی 1.25 کلو گندم دے دو. ٹھیک ہے. طواف اور سعی میں سہولت. طواف اور سعی میں سہولت کے لیے مریض ویل چیئر کا استعمال کر سکتا ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں اپنی بیماری کا بتایا. میں نے کہا کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی. کس نے کہا؟ یہ ام سلمہ نے. تو آپ نے فرمایا لوگوں کے پیچھے رہ کر سوار ہو کے طواف کر لو، یعنی زمانے میں اونٹ وغیرہ کی سواری ہو سکتی. جو شخص چلنے کے قابل ہو لیکن دوڑنے کے قابل نہیں تو سعی کے دوران سب ستونوں کے بیچ میں چل کے بھی سعی کر سکتا ہے. وقوف عرفات میں سہولت. عرفات میں وقوف کا وقت عام لوگوں کے لیے 9 ذی الحجہ کے دن زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کے مغرب تک کھڑے ہونا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بیماری یا انتہائی مجبوری کی وجہ سے اس دوران پورا وقت وہاں نہ ٹھہر سکے یعنی تھوڑی دیر بس کھڑا ہو جائے اور 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے پہلے بھی عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن وقوف مکمل نہ کر سکنے کی وجہ سے دم دینا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا. وقوف عرفات حج کے فرائض میں سے ہے. اگر یہ بالکل رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. نہ فدیہ نہ دم، کسی چیز سے تلافی نہیں. مزید سہولتیں. قیام مزدلفہ میں بیمار، کمزور، بچے اور بوڑھے آدھی رات کے بعد منا روانہ ہو سکتے ہیں، یعنی وہ ارلی رمی کر لیں. ابن عباس کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں منا بھیج دیا تھا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت چاہی. آپ رضی اللہ عنہا بھاری بھرکم بدن کی عورت تھی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی. یعنی وہ ویسے بیمار نہیں تھی لیکن موٹاپے کی وجہ سے عام لوگوں کے ساتھ چلنا مشکل تھا، اس لیے آپ نے ان کو پہلے ہی اجازت دے دی سہولت کے لیے. اسی طرح رمی کی سہولت ہے. جو شخص چل نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، رمی کر نہیں سکتا، ویل چیئر پہ ہے تو کوئی دوسرا اس کی طرف سے نیابتاً رمی بھی کر سکتا ہے، مریض، بچہ، بوڑھا وغیرہ. مدرجہ ذیل صورتوں میں جانور قربان کرنا یعنی دم لازم آئے گا. نمبر 1 اگر حاجی بیماری کے باعث ایام تشریق کی راتیں منا میں نہ گزار سکے، ہاسپٹل میں ہے مثلا اور وہ منا میں نہیں مکہ میں ہے اور وہ جا ہی نہیں سکا، وہاں رہ ہی نہیں سکا تو وہ دم دے دے گا. رمی نہ کر سکے یا کوئی اور بھی اس کی طرف سے رمی نہ کرے، رمی رہ گئی تو پھر اس صورت میں کیا کرے؟ دم دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو
ہر حال میں بہترین نماز کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.